یہ ہمارا سفر شروع ہوا تھا جی 2019 میں۔ مقصد بیسکلی یہ تھا کہ آپ سب کے سب ماشاءاللہ کافی دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں، ہمارے ملک میں تو بھرمار ہے ماشاءاللہ، جو کہ اچھی بات ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے خیر ہی ہے۔ مگر ایک گیپ کو صرف آئیڈینٹیفائی کیا تھا، ڈیفینیٹلی گیپس رہتے بھی ہیں، اور وہ جو میری نظر میں ہے، آپ شاید اس سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، کہ ہمارے سامنے ایک دین کی مکمل صورت عام طور پہ کم آتی ہے۔ عام طور پہ معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی ایکسٹریم کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، یا تو کسی نے عبادات کو پکڑا ہوا ہے تو صرف عبادات کو ہی پکڑا ہوا ہے، کسی نے صرف اور صرف ایک خاص قسم کی دین کی محنت کو پکڑا ہوا ہے تو اسی کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے خالی معاملات کو پکڑا ہوا ہے کہ میرے مالی معاملات اچھے ہونے چاہیے، آنیسٹی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، وہ اسی کے ساتھ چل رہا ہے، کسی نے معاشرت کو پکڑا ہوا ہے کہ اخلاق ہونے چاہیے تو اس کی عبادات کمپرومائز ہو رہی ہیں۔ تو بیسکلی جو سفر شروع ہوا تھا وہ اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ہوا تھا، کہ ہمارے سامنے ایک دین کی مکمل پکچر ہے، جو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ مکمل دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مکمل دین کی شرح ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کے اندر عقائد بھی آتے ہیں، عبادات بھی آتی ہیں، ہمارے مالی معاملات بھی آتے ہیں کہ میری جیب کتنی صاف ہے کتنی غلط ہے، اور اس کے اندر ہماری معاشرت بھی آتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب کمبائن ہوں گی تو ہمارا ایک مکمل دین انشاءاللہ بنے گا۔ مکمل دین کی پکچر اگر کوئی پریزنٹ کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، اور انبیاء کے بعد اگر کسی نے کی ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کی ہے۔ مگر ڈیفینیٹلی جب انبیاء ہیں تو انبیاء سے بہتر کوئی ہستی نہیں ہے، تو ہم نے سیرت سے یہ سفر شروع کیا تھا۔ سیرہ کا ہم نے ایک کورس کنڈکٹ کیا تھا، وہ الحمدللہ آن لائن ہی تھا سارے کا سارا، ہماری کمیونٹی تو پاکستانی تھی ساری، وہاں پہ میں تھا، یہاں سے ہم نے آن لائن اس کو کنڈکٹ کیا تھا، کہ اللہ کے نبی سے سب سے بہترین کوئی بیلنس لائف آپ کو نہیں ملے گی۔ اور انبیاء کی زندگی کا فائدہ ہی یہ ہے کہ آپ کو ایک توازن ملتا ہے۔ آپ ابھی بھی کسی بھی پرسنالٹی کو اٹھا کے دیکھ لو، بے شک میں ہوں گا، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ ہم کسی نہ کسی ایکسٹریم کے اوپر چل رہے ہیں، وہ ایک مکمل پیکج دین کا سامنے نہیں آتا۔ ہم نے سیرہ کو ہم نے چلایا، اس کے بعد قرآن کی طرف ہمارا آنا ہوا کہ قرآن کی تفسیر کو شروع کی جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بے شک اوپر بیٹھنا چاہیں آپ تو اس لیے تو ہم نے قرآن کے سفر کی ابتدا کی کہ ہم نے تفسیر کو شروع کیا۔ لاسٹ ایئر ہم نے سورہ یوسف اور سورہ کہف کو کیا تھا۔ اس سال ہم نے ابھی جو رمضان مکمل ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو کیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کس سے کہانیاں انبیاء کی پڑھ لیں کہ انبیاء کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، ایک انفارمیشن مل جائے، یہ مقصود ہے ہی نہیں۔ مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ انبیاء کی زندگیوں سے یہ چیز پکڑی جائے کہ کیسے وہ ایک مکمل دین کے اوپر عمل کرنے والی ہستیاں تھیں۔ رمضان میں ہم نے یہ نیت کی تھی کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو تھرو آؤٹ دا ایئر ہم انشاءاللہ چلائیں گے۔ شاہ زیب بھائی تو ہمیں ماشاءاللہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ونس اے ویک چلائیں، میری طرف سے سستی ہے، مگر آپ کی طرف سے کہنا ہوتا رہتا ہے تو انسان موٹیویٹڈ بھی رہتا ہے، مگر یہی سوچا تھا کہ اب اس کو مستقل چلایا جائے۔ تو عید کے بعد ہم نے دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر، ابھی کوشش کر رہے ہیں اس کو اور بڑھایا جائے، فی الحال تو انشاءاللہ ونس اے ویک ہی اس کو رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ موقع ملتا ہے تو اس کو کسی جگہ کے اوپر لے کے جائیں گے۔ یہ تو گھر میں ایک مختصر سا ارینجمنٹ ہے، اس کی کسی جگہ کے اوپر بھی لے کے جاتے ہیں، اور اس میں پھر میلز اور فیمیلز دونوں کے لیے ہماری ارینجمنٹس ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ ایک گیدرنگ ہو جائے جی، آپس میں گپ شپ ہو جائے۔ حجاج بھائی ایسے نہ کریں، ادھر آئیں، اتنی درویشی بھی اچھی نہیں ہے۔ چلے پیچھے ویسے سیٹس بھی آکیپائی کر لیں تو جگہ ویسے بن جائے گی تھوڑی سی، بے شک سیٹ پہ آپ آ جائیں۔ یہ ہماری بیچ میں یہ بھی معاملات آج چلتے رہیں گے۔ تو مقصد سارے کا سارا یہ ہے کہ ایک انبیاء کی زندگی جو ایک بیلنس لائف سٹائل تھا وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے، کہ ہم بھی ایک مکمل زندگی جو دین کی ہے اس کے اوپر میں اور آپ چلنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اگر یہ چیز ہم اس کو چلا پاتے ہیں، آپ لوگ ساتھ ہیں، کوشش کریں گے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو، اور اس میں کوئی ہمارا اپنا دنیاوی غرض تو ہے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لیں۔ میں شروع کرتا ہوں، ہمارا ہمیشہ ٹائم ذرا کم ہی ہو جاتا ہے، کم رہ جاتا ہے آخر میں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں جو آج ہم نے چیزیں کور کرنی ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے آئی تھیں، آج میں نے جو گروپ کے اندر شیئر کر بھی دیکھی تھی کہ ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، وہ سارے کے سارے آج انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ پچھلی دفعہ جو پچھلی کلاس تھی ہماری لاسٹ، اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر جاتے ہیں شام کی طرف، ارض مقدس کی طرف، وعلیکم السلام، وہاں تک وہ ہجرت کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بیچ میں ایک معاملہ یہ آیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے شام کی طرف تو بیچ میں مصر پڑا، اور مصر کے اندر ایک بادشاہ تھا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سارہ علیہ السلام کی حفاظت کی، برائی کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی غیبی مدد ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے ایک خادم بھی ساتھ میں تحفے میں دے دیا، جن کا نام حاجر تھا۔ میں نے لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ یہ حاجرہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو عام طور پہ روایات میں نام آیا دیٹ از حاجر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حاجرہ نام غلط ہے، حاجرہ نام بالکل صحیح ہے، مگر جو نام ان کا تھا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا، ان کا نام حاجر تھا۔
یہ معاملات ہوتے ہیں اور ایونچولی ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ شام میں پہنچ جاتے ہیں. اب یہاں کے کیا معاملات ہوئے, اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی وغیرہ وغیرہ, یہ آج سے ہم انشاءاللہ کریں گے اور اس کو انشاءاللہ کنکلوژن تک پہنچاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے انتقال تک ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے, اور اس کے بعد جو ایک مین لیسن ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ کیا تھا, اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکس کر دیں گے. یہ سارے کی ساری چیز ہی ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے. آخر کا جو ایک لیسن ہے کہ ابراہیم ہمیں بیسکلی کیا سکھا کے جاتے ہیں. پہلے میں یہ مینشن کر دوں کہ اہل کتاب کے نزدیک, چونکہ میں مینشن کرتا رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں انبیاء کے واقعات میں اہل کتاب کی روایات بہت ملتی ہیں جن کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی شاید بچپن میں انبیاء کی زندگیاں کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے واقعے سنتے رہتے ہیں. تو اس میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسرائیلی روایات سننے کو جو ملی ہیں انہی کو ہم قرآن حدیث بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک بڑی عام سی اگزامپل دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں زلیخا کا ہم نے بڑا ایک کلیدی کردار رکھا ہوا ہے, وہ ایک ہی طرف سے قرآن کے اعتبار سے, مگر بعد میں ہم نے یہ بھی بنا دیا کہ زلیخا کی نکاح بھی ہو گیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ, اور پھر یوسف ان کے پیچھے پیچھے نعوذ باللہ بھاگا کرتے تھے, اور پھر زلیخا یہ کہا کرتی تھیں, اور زلیخا ان سے ان کے آگے آگے ہوتی تھیں, یوسف ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے. پہلا معاملہ کچھ اور تھا. تو جب پوچھا گیا زلیخا سے, یوسف نے کہا کہ اب کیا ہے, تو انہوں نے کہا میرا لو اللہ کے ساتھ لگ گیا ہے اور اب میں دنیاوی چیزوں میں نہیں ہوں. ایک نبی کی شان کے ساتھ یہ ایک بڑی زیادتی ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ایک ایسے خاتون کے پیچھے بھاگ رہے تھے, ایون تو بے شک ان کا نکاح بھی ہو گیا تھا, سمجھ نہیں آتی بات. تو عام طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو فلٹر نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو معاملات یہ ہوتے ہیں کہ قرآن حدیث اور اسرائیلیات پھر گڈ مڈ ہو جاتے ہیں, مکس اپ ہو جاتے ہیں, اور ہمیں صحیح غلط کا فرق نہیں پتا ہوتا. اس لیے میں ان کو عام طور پہ الگ الگ کر کے بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں پتا ہو کہ کیا اسرائیلی روایات ہیں اور قرآن حدیث میں ہمیں کتنا واقعہ ملتا ہے. اب اہل کتاب کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیسکلی اسماعیل کی اولاد, اسماعیل کی پیدائش کو ویسے دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیسکلی دعا کی اللہ رب العزت سے کہ مجھے ایک اولاد صالح, ایک ولد صالح مجھے عطا فرما, مجھے ایک نیک بچہ عطا فرما. یہاں تک تو قرآن کی بھی بات ویسی ہے. اللہ رب العزت نے بشارت دی کہ آپ کو ہم ایک بچہ دیں گے. 20 سال جب ارض مقدس میں جو ہجرت کر کے یہاں پہ فلسطین کے علاقے میں ٹھہرے ہیں, 20 سال کے بعد وہ یہاں پر آتے ہیں, 20 سال وہ یہاں پر ٹھہرتے ہیں, تو سارا مایوس ہو جاتی ہیں بچے سے. جو بیسکلی ان کی وائف تھی, جو پہلی بیوی تھی, وہ مایوس ہو جاتی ہیں اور ان کے ذہن میں آگے یہ کھلی ہے جگہ, بیسک اس کو بیچ میں بھی کور کر لیں, کوئی ایشو نہیں. تو سارا علیہ السلام مایوس ہو جاتی ہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد مجھے نہیں دینی, مجھے یہی لگ رہا ہے اسباب کے تھرو, تو آپ یہ جو میری خادمہ ہے حاجر, آپ ان کے ساتھ ملاقات کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے دیں. ابراہیم علیہ السلام اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ کوئی اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حاجر کا آپس کا تعلق کیا تھا. اب یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہوگا کہ ان کا آپس میں تعلق کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد حمل ٹھہرتا ہے اور آگے بچہ ہوتا ہے اسماعیل. اب جب پریگننٹ ہوتی ہیں حاجر علیہ السلام اسماعیل کے ساتھ, تو یہاں پہ اہل کتاب نے بیسکلی یہ لکھا ہے کہ سارا کو یہاں پہ جیلسی ہوتی ہے, ایون دو ان کی طرف سے بات یہ ہے کہ مشورہ سارا کی طرف سے آیا ہے, انہیں جیلسی ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ ابراہیم سے یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ اچھی نہیں لگتی ہے اب حاجر. تو ابراہیم علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ تم نے جو اس کے ساتھ کرنا ہے کرو. اگین اب ایک نبی کی شان کے منافی ہے یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو, حالانکہ اب ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی ایسوسیٹڈ ہے. تو یہاں پر حاجر کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ابراہیم نے سارا کو یہ کہہ دیا کہ تم نے جو حاجر کے ساتھ کرنا ہے کرو, تو یہاں پہ سارا حاجر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھبرا جاتی ہیں, ڈر جاتی ہیں, اور وہ بھاگتی ہیں وہاں سے, ارض مقدس سے, فلسطین سے, کہ میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے. ان کو اپنے بچے کی بھی پرواہ ہوتی ہے, وہ بھاگتی ہیں تو فرشتہ ان کو ملتا ہے. فرشتہ ان کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینے والے ہیں, بیٹا دینے والے ہیں, اس کا نام آپ اسماعیل رکھیں گی اور اس کو اللہ رب العزت ایسے ایسے نوازیں گے, تو آپ واپس جائیں اور وہیں پہ اپنے بچے کو ڈیلیور کریں, کچھ نہیں ہوگا, آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. مقصود بیسکلی اہل کتاب کی اس بات سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارہ علیہ السلام کو جلسی ہوئی, اور کچھ روایات میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ابراہیم کو کہا کہ اس کا چہرہ میرے سے غائب کر دو, میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی. اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے سارے کا سارا معاملہ کیا کہ بعد میں جو جاتے ہیں مکہ کی طرف, جو ہجرت کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور ٹھہرایا ہے اپنی بیوی کو حاجر علیہ السلام کو, اور جو اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے تھے, یہ اہل کتاب نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف سارا کے لیے, حاجر کے لیے, حاجر کو لے کے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا. اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا لاجیکلی دیکھنے کی کوشش کریں گے تو فلسطین اگر ہم لے لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ تھے, تو فلسطین سے لے کر مکہ تک جو ڈسٹینس آپ کا بنتا ہے, آپ لوگ بھی چیک کر لیجیے گا, وہ تقریباً 1200 کلومیٹرز بنتا ہے. اب 1200 کلومیٹر کی مسافت ہے, اور ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں لے کر چلے گئے. چلو اگر کوئی پرابلم ہو بھی گیا تھا کہ قریب لے جاتے,
گھر شفٹ کر دیتے، قریب کی آگے پیچھے موو کر دیتے، ساتھ والے شہر میں کر دیتے تھے، 1200 کلومیٹر تک کہاں چلے گئے؟ تو ہمارے پاس جو روایات ہیں یہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے، اور ایک نبی کی شان کی ہی منافی ہے ساری کی ساری بات، کہ وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیں کہ تم نے جو حاجر کے ساتھ کرنا ہے کر لو، یا پھر وہ ان کو اور ایک دودھ پیتے بچے کو لے کے اتنا کٹھن سفر کریں اور اس کے بعد وہاں پر ٹھہرا دیں جہاں پہ آج بیت اللہ ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور احادیث کیا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا بات ملتی ہے۔ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ مجھے چونکہ کچھ نہ کچھ باتیں یاد ہیں جو ہم بچپن میں سنتے تھے، تو میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب حاجر علیہ السلام پریگننٹ ہوئی تو سارا کو بڑی غیرت آئی اور انہوں نے جلسی میں کہہ دیا کہ مجھے اب یہ اچھی نہیں لگتی۔ اب ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلامک ٹریڈیشن ہے، بات یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس چیز کو ذہن میں اور آپ رکھیں کہ ایک اسرائیلی روایت ہے، تاریخی روایت ہے، ٹھیک ہے غلط ہے اللہ عالم، نہ ہم ان کو جھٹلاتے ہیں، نہ ہم ان کو بالکل کہتے ہیں کہ 100% ٹھیک ہے، ہم ان کو اتنے وثوق کے ساتھ آگے کنوے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ یہاں پر یہ بات ہوتی ہے جی ساری کی ساری اہل کتاب سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ اب قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اگر ہم سورہ صافات کے اندر جاتے ہیں جو 23 پارے کے اندر ہے، اس کی آپ لوگ بعد میں بھی دیکھ لیجیے گا، 99 آیت کے اندر آپ جاتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے ایک نیک بچہ عطا فرما، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت ان کو دے دی، ایک ٹالرنٹ بچے کی ہم نے ان کو بشارت دے دی۔ یہ معاملہ ہوتا ہے معرف القرآن، جو ہماری ایک بڑی مشہور تفسیر ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں مفتی شفیع عثمانی، جو آج کل مفتی تقی عثمانی ہیں، ان کے بڑے بھائی مفتی رفیع ریسنٹلی لاسٹ ایئر یا اس سے پچھلے سال غالباً ان کا انتقال ہوا تھا۔ بہت یہ جید علماء ہیں ماشاء اللہ ہمارے ملک کے، ان کے یہ والد تھے مفتی شفیع عثمانی، ان کی بہت مشہور ایک تفسیر ہے معرف القرآن۔ اس تفسیر کے مطابق انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سارہ علیہ السلام نے کیا معاملہ کیا تھا، بیسک سوفے بیٹھ کے سارہ علیہ السلام نے حاجر کو کہا کہ یہ مجھے گفٹ ملا تھا حاجر، سارہ نے ابراہیم کو یہ کہا کہ یہ آپ لے لیں، یہ میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غلامی چلی آ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی چلی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حاجر کوئی پرنسس نہیں تھی، کسی بھی طرح کی کوئی شہزادی نہیں تھی۔ یہ بھی کچھ آج کل بات چیت چل رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈراماٹائز چیزوں کو کر دیا جاتا ہے کہ مصر کی شہزادی مکہ کے نوکیلے پہاڑوں کے اوپر چلی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شہزادی نہیں تھی، ورنہ شہزادی کو اس طریقے سے گفٹ نہیں کیا جاتا، غلامی میں نہیں دیا جاتا۔ تو یہ غلام ہی تھیں جو سارہ کو ملی تھی۔ سارہ نے گفٹ کیا ابراہیم کو کہ آپ ان کو رکھیں، ان سے خدمت اٹھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ تو ہمیں جو روایات ملتی ہیں اس میں یہ جو ریلیشن شپ ثابت ہوتا ہے حاجر اور ابراہیم علیہ السلام کو، میاں بیوی کا ثابت ہوتا ہے۔ یہ نکاح کرتے ہیں حاجر علیہ السلام سے، اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے اور سارہ علیہ السلام پریگننٹ ہوتی ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جو اس کے بعد مکہ کی ہجرت ہے جی، یہ ایبسلوٹلی یعنی کہ اس پہ بالکل ہمیں یقین ہے کہ یہ جو ہجرت ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، ورنہ ایک انسانی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیگم کو لے کے اتنا دور چلے گئے، اور انہوں نے پھر ڈیسٹینیشن بھی کیا چنی کہ وہ مکہ کے اندر جا کے سیٹل کر دیتے ہیں اس کو، جہاں پہ ابھی نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، کوئی سائن آف لائف ہی نہیں۔ تو اگر انسان نے خود پلاننگ کرنی ہو وہ کبھی بھی ایسی پلاننگ نہیں کرے گا، آئی تھنک آپ لوگ اگری کریں گے میری اس بات کے ساتھ۔ تو یہ جو ہجرت ہے یہ ایبسلوٹلی ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تھا، ورنہ یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ابھی موقع نہیں ہے سفر کا جی، بیوی نے ابھی بچہ ڈیلیور کیا ہے، ڈیفینیٹلی شی مسٹ بی ویک، بچہ دودھ پیتا ہے، ان کو اتنا کٹھن سفر کروانے کی کیا بھی ضرورت ہے، اتنی مشقت کا کیا اسلام آپ کو کیا خود انسان تو نہیں سوچے گا؟ تو ڈیفینیٹلی پتہ چل رہا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، اور دودھ پیتے بچے کے ساتھ اور حاجر علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس رخ پہ چلیں جو رخ جاتا تھا مکہ کی طرف، اور جبریل آپ کے ساتھ ہیں، تو جبریل اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، اور ڈیسٹینیشن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بتائی جا رہی کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ انسان کو پتا ہو نا اس کا سفر کتنا ہے کتنا رہ گیا، ہمیں کچھ نہ کچھ تسلی ہوتی ہے، آپ یہاں سے لاہور ٹریول کر رہے ہیں، چلو آپ بھیرا تک پہنچ گئے، آدھا ہو گیا آدھا رہ گیا، کچھ نہ کچھ ہمیں تسلی ہوتی ہے۔ ابراہیم کو ڈیسٹینیشن کا نہیں پتا کہ میری ڈیسٹینیشن کیا ہوگی، بس وہ چل رہے ہیں۔ کچھ روایات میں تفاسیر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بھی کسی زرخیز زمین سے گزرتے تھے جو گرینری ہوتی تھی جہاں پہ بہت زیادہ، تو وہ جبریل سے پوچھتے تھے کہ اللہ نے یہاں پہ ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، تو جبریل کہتے تھے نہیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا، ابھی آپ آگے چلیں۔ اور جب مکہ میں پہنچے ہیں تو جہاں پہ کوئی سائن آف لائف نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام یہاں سے تیزی سے گزرنے کے چکر میں تھے کہ یہاں پہ کہیں ٹھہرنے کا حکم نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی تقدیر تھی، اللہ کا معاملہ ایسے ہی ہونا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے یہی کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں پر آپ نے ٹھہرنا ہے۔
اب یہاں پہ ہم جاتے ہیں بخاری شریف کی روایات کی طرف. تو یہاں پہ آپ لوگ بعد میں بھی دیکھنا چاہیں میں انشاءاللہ گروپ کے اندر بھی یہ چیزیں شیئر کر دوں گا. بخاری کی حدیث نمبر 3364 3365. یہ کتاب الانبیاء ہے. انبیاء کے بارے میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک قصہ طوالت کے ساتھ ہے, ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ کیا معاملات آگے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پہنچتے ہیں مکہ میں, نو سائن آف لائف. ایک درخت انہیں ملتا ہے بیت اللہ کے جہاں پہ بنیادیں تھیں. آگے ہم اس چیز کی طرف پر آ رہے ہیں کہ کعبہ کی کنسٹرکشن کیسے ہوئی ہے. جو بنیادیں تھیں اس کے قریب ایک درخت تھا. ابراہیم علیہ السلام نے فیملی کو وہاں چھوڑا ہے. اللہ کا حکم آ گیا تھا یہاں پر چھوڑو, بتانا بھی نہیں ہے کہ تم جا رہے ہو, اور تم واپس چلو شام کی طرف. 1200 کلومیٹر تقریباً تم نے ابھی سفر کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو ڈراپ کرو اور نکلو. یہ بھی نہیں کہ ان کو یہاں پہ سیٹل کر دو, کوئی ان کا زندگی کا بندوبست کر دو, ان کو یہاں پہ انس ہو جائے تھوڑا سا وغیرہ وغیرہ, آپ نکلیں یہاں سے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں, ابھی جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے وہیں پر حاضر علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو وہاں پہ سیٹل کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ کھجوریں دی انہوں نے اپنی بیوی کو, پانی کا ایک مشکیزہ دیا ہے, اور اس کے بعد وہ نکل پڑے. بیوی نے پیچھے سے روکا ہے کہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی آپ لوگ خود ایزیوم کریں, امیجن کریں ہم ایسی سچویشن کے اندر ہوں تو ڈیفینیٹلی 100 سوالات ہوں گے. تو حاجر نے بھی ایسے ہی کیا کہ کیا کر کے جا رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے چھوڑنے کا وغیرہ وغیرہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اللہ کی طرف سے منع تھا کہ آپ نے کوئی بات چیت نہیں کرنی. تو آخر میں حاجر علیہ السلام نے خود ابراہیم کو کہا ہے کہ اللہ امرک بہذا, کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ کہا ہے کہ نام, ہاں بالکل ایسے ہی ہے, اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے. جب یہ بات ہوئی ہے تو حاجر علیہ السلام نے یہاں پر کہا ہے کہ اذن لن یضیعنا اللہ. بہت تاکید ہے اس جملے کے اندر. حاجر علیہ السلام نے کہا کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, اللہ نے اسماعیل کی والدہ بنانا تھا, یہی معاملات ہونے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی چھوڑا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد نکلے ہیں کہ میرا ارادہ تبدیل نہ ہو جائے, ہم خود اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھیں. ہمارا یہ بچہ, آپ یہ تو بہت بڑے ہیں ابھی, چھوٹا سا ایک دودھ پیتا بچہ ہو, ابھی بیوی اس نے ڈلیور کیا ہے کچھ عرصہ پہلا, میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. مگر ڈیفینیٹلی وہی جو میں جس چیز کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء کی زندگی میں بیلنس ملے گا. کبھی بھی آپ کو مغلوب الحال نظر نہیں آئیں گے. ہمارے ہاں کچھ جگہوں پر پایا جاتا ہے نا کہ فلاں صاحب مغلوب الحال ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے, دنیا سے ذرا بالکل کٹے ہوئے ہیں, اور اللہ میں فنا ہے وغیرہ وغیرہ. انبیاء سے زیادہ اللہ تعالیٰ میں کوئی فنا نہیں ہے. ہم کہاں ہوں گے انبیاء کے ساتھ, ہمارا کیا مقابلہ ہے. ابراہیم کے بارے میں آتا ہے وہ نکلے ہیں وہاں سے کہ اللہ رب العزت کو میں اپنے تعمیل حکم بتاؤں کہ اللہ تو کہہ رہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, بات ختم ہوگی. مگر ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک ایسے مقام پر وہ پہنچے ہیں جہاں سے وہ نظر نہیں آتی تھی اب فیملی کے, نہ حاجر نظر آئیں گی, نہ اسماعیل نظر آئیں گے, نہ ان کو میں نظر آؤں گا, تو وہاں پہ پھر ابراہیم رک گئے ہیں. یہ نظر آتا ہے اس چیز سے بات کی ابراہیم علیہ السلام بھی آفٹر آل انسان تھے, ان کے لیے انتہائی مشکل تھا. اور انہوں نے یہاں پر کیا کیا ہے, آپ سورہ ابراہیم کو پڑھنا چاہیں بعد میں, یہ چیزیں جو میں دیتا رہا ہوں ان کو بے شک آپ لوگ بعد میں ضرور دیکھے گا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے, اور اس میں اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, کہ اللہ میں نے اپنی فیملی کو ٹھہرا دیا ہے ایک ایسی زمین پر جہاں پہ کوئی کاشتکاری نہیں ہے. اللہ میں نے تیرے کہنے کے اوپر ٹھہرا دیے, تیرے گھر کے ساتھ گھر کے آثار تھے, گھر آدم علیہ السلام کے زمانے سے بنا ہوا تھا. ربنا لیقیموا الصلاۃ, یا اللہ میں نے ایسے کیا ہے کہ یہ نماز کی پابندی کریں گے, تیرے دین کی اقامت کریں گے, تیرے دین کا کام کریں گے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, تو اللہ اب تو یہ کر دے کہ لوگوں کے دلوں کو تو ادھر کی طرف کھینچ, اس جگہ کی ایسی کشش تو ڈال دے ان کے دلوں کے اندر کہ لوگوں کا دل کرے یہاں پہ جانے کا. ہم میں سے جو بھی وہاں سے ہو کر آیا ہوا ہے, ایسے ہی معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جب تک انسان نہیں گیا ہوتا اتنی زیادہ وہ نہ چام ہوتا ہے, نہ اتنی اٹریکشن ہوتی ہے. جب آپ ایک دفعہ ہو آتے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی بار بار یاد آ رہا ہوتا ہے, آپ اپنے فونز پہ دیکھ رہے ہوتے ہو, ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہو, اور یہی دل ہوتا ہے کہ اللہ دوبارہ لیں. یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اصل ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے دلوں میں وہ کشمکش ڈال, دلوں کے اندر وہ کشش ڈال دے ضیاء کی, کہ ان کا دل چاہے کہ میں نے یہاں پر آنا ہے, میں نے یہاں پر آنا ہے, میں نے یہاں پر آنا ہے. ورزق اہلہ من الثمرات, کہ ان کے جو بھی رہنے والے ہوں گے ان کو پھلوں سے نواز, مختلف میووں سے ان کو نواز. یہ بیسکلی یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ایک بیلنس سکھایا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا, ڈیفینیٹلی چون چرا تو نہیں ہو سکتا, بات ختم ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرنا پڑے گا. یا اللہ تیرے حکم کو میں پورا کروں گا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں انسانی تقاضوں سے نکل جاؤں گا. انسان تو نے ہی مجھے بنایا ہے, تو اپنے آپ کو نکالا ہے وہاں سے کہ میرا دل بدل نہ جائے. اس جگہ کے اوپر پہنچے ہیں. باہر زید آیا ہوگا, کوئی نیچے آیا ہوگا, میسج مجھے آیا ہوگا, بالکل آیا اوپر باہر سے, فہد نام ہوگا ان کا. تو چھوڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا, چھوڑ دیا. اللہ پر یقین ہے کہ اللہ ضائع نہیں کریں گے, مگر اس کے بعد آفٹر آل ہی واز اے ہیومن.
تو دونوں تقاضے پورے کیے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی کا فریضہ تھا کہ خاندان والوں کو ایسے چھوڑنا تو نہیں ہے، ہم گھر بار چھوڑ کے تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، چھوڑنے کا حکم ہے چھوڑ دیا، مگر ایٹ لیسٹ میں بھی کیا کر سکتا ہوں، میں دعا کر سکتا ہوں، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اور ایسی دعائیں پھر وہ ہوئی ہیں جو اللہ رب العزت نے قبول کی ہیں۔ تو یہ وہ ایک بہترین توازن انبیاء کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ مغلوب الحال وہ نہیں ہوتے تھے، کوئی بھی چیز اتنا غلبہ کسی چیز کا نہیں ہوتا، بے شک وہ کوئی دینداری والی چیز ہو۔ یہ ہم عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ ایک توازن پایا جاتا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت میں اتنی مشغولیت ہے کہ گھر والوں کی چیزوں سے آگے پیچھے آپ منہ موڑ لیتے ہیں، تو ایک توازن پایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، پیچھے معاملات کیا چلے ہیں، پانی ختم ہوا ہے، یہ چیزیں تقریباً آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوں گی، پانی ختم ہو گیا، حاجر علیہ السلام کے پاس پینے کو کچھ نہیں تھا، وہ خود نیوٹریشنلی نیچے گئی ہیں، دودھ بھی ختم ہو گیا کہ اپنے بچے کو کچھ پلائیں۔ اب کیا ہوتا ہے، انہوں نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیے ہیں، یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، مگر ڈیفینیٹلی اسباب آپ نے اختیار کیے ہیں۔ تو حاجر نے کیا کیا ہے کہ وہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی ہے، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی ہیں، قریب ہی ہے بیت اللہ سے، اسی کے آس پاس ٹھہرایا ہوا تھا۔ صفا پر چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں آگے پیچھے مجھے کچھ نظر آ جائے، کچھ نظر نہیں آیا تو نیچے آتی ہیں اور دوڑتی ہیں۔ دوڑتی اس لیے ہیں کہ ذرا جلدی جلدی یہ سفر طے ہو جائے، اوپر کلائم ذرا مشکل ہوتی ہے، تو کلائم آرام آرام سے ہوئی ہے، نیچے والا معاملہ دوڑ کے گزارا ہے کہ بچے کے اوپر بھی نظر رہے، اور کسی نہ کسی اعتبار سے میں جلدی آگے پیچھے اپنے ہاتھ پیر ماروں۔ صفا سے مروہ گئی ہیں، یہ ایک چکر آپ کا ہوا ہے، مروہ سے صفا دوبارہ آئی ہیں، دوسرا چکر ہوا ہے، تقریباً آپ لوگ الحمدللہ گئی ہوں گے اکثر، نہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ عمرہ اور حج کے اندر سعی ایک عمل ہوتا ہے جس میں صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا ایک چکر، اس طرح سے 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں۔ 7 چکر پورے ہوئے ہیں، 7ویں چکر کے اوپر جب مروہ پہ پہنچی ہیں، ہم بھی صفا مروہ کی صحیح شروع کرتے ہیں، تو آپ صفا سے سٹارٹ کرتے ہیں اور مروہ کے اوپر ہم کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مروہ کے اوپر جب وہ پہنچی ہیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک آواز سنی ہے، جب آواز سنی ہے تو بالکل کان لگا کے اس آواز کو سننا شروع کیا ہے کہ کہاں سے بات ہو رہی ہے۔ تو جب آواز سنی ہے اس کے بعد دوبارہ آئی نہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے، پلیز یہاں پر آ جائیں، آگے آ جائیں، اس کو بے شک فل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وعلیکم السلام۔ مروہ میں پہنچی ہیں، آواز آتی ہے، کان لگا کے آواز سنی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میری مدد کرو، نہیں تو مجھے تنگ نہ ایسے کرو۔ تو جب یہ کہا ہے تو انہیں جہاں پہ زمزم کا کنواں نکلا ہے وہاں پہ انہیں ایک فرشتہ نظر آیا ہے۔ جب اس فرشتے کو دیکھا ہے، اس فرشتے نے حاجر علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور وہاں پہ مختلف روایات ہیں اس فرشتے کے بارے میں، آتا ہے کہ یا تو اپنا ہاتھ اس نے زمین کے اوپر مارا ہے، یا اپنی ایڑی اس زمین کے اوپر ماری ہے، اور وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا ہے۔ پانی جیسے ہی وہاں سے نکلنا شروع ہوا ہے، حاجر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہیں فوری وہاں پر جاتی ہیں اور اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کسی طرح ہم اس کو ایک حوض کی شکل بنا لیں، تو اپنے ہاتھوں سے ایک میک شفٹ حوض و ایک پونڈ سا بنا لیتی ہیں، ایک تالاب سا بنا لیتی ہیں کہ پانی سٹور ہو جائے، پانی سٹور کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں یہ ساری جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں بخاری شریف میں 3364 and 65، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیسکلی اس کو نریٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حاجر پر رحم کرے، اگر وہ یہ تالاب نہ بناتی اور یہ حوض نہ بناتی تو اللہ تعالیٰ زمزم کو ہمیشہ کے لیے ایک جاری نہر کی صورت میں رکھتا، یا پھر ایک یہ جاری سٹریم جس کو آپ کہتے ہیں، چشمہ جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ ایسا لوگوں کو ایک بہتا ہوا چشمہ نظر آتا ہے، بہتی ہوئی ایک سٹریم نظر آتی، تو چونکہ انہوں نے ایسے ہی بنا دیا تو اللہ رب العزت نے بھی اس کو کنویں ہی کی شکل دی، پانی انہوں نے پریزرو کیا ہے، اور یہاں پر اپنے بچے کے پاس گئی ہیں، اس کو بھی پلایا ہے۔ فرشتے نے یہاں پہ جس نے جو معاملہ کیا تھا اس نے تسلی دیا حاجر علیہ السلام کو کہ آپ تسلی کریں، آپ خوف نہ کریں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہونے لگا، اور یہ جو بچہ آپ کی گود میں ہے یہ بیت اللہ کل کو تعمیر کرے گا اپنے والد کے ساتھ مل کے، تو کسی بھی طرح کی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، پانی آ گیا تو زندگی کے آثار آگے، پانی بیسک آپ کا سورس آف سروائیول ہے، سورس آف لائف ہے، پانی آ گیا، زندگی کے آثار ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ یمن سے ایک قبیلہ یہاں پہ ہجرت کرتا ہے جو جرہم کا قبیلہ ہے جی۔ ہم نے جو سیرہ کی کلاسز کی تھی اس میں شاید آپ لوگوں کو جو ہمارے ساتھ تھے آپ کو یاد ہو، قبیلہ آتا ہے یمن سے ایک جرہم کا، یہ پیور عربس تھے جی، ان کو ہم عرب عاربہ کہتے ہیں، یہ پیور عربس تھے، یہ یہاں پر آتے ہیں، انہیں کچھ پرندے نظر آتے ہیں کسی جگہ پہ منڈلا رہے ہیں، مکہ ویسے تو بالکل بارن تھا، پرندوں کو دیکھ کر وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں تو ڈیفینیٹلی پانی ہوگا، یہ پرندہ پانی کے اوپر ہی آتا ہے،
وہ ادھر تک آتے ہیں، پانی نظر آتا ہے، ایک خاتون نظر آتی ہے، ان کا بیٹا نظر آتا ہے، وہ ان سے پرمیشن مانگتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر سیٹل ہو جائیں. حاجر علیہ السلام کہتی ہیں بالکل سیٹل ہو جاؤ، مگر پانی میرا ہے، پانی کے اوپر قبضہ میرا ہے. تو یہاں پہ اپنا قبضہ نہ جما لینا، پانی کے اوپر ملکیت ہماری ہے. ایون دو یہ رفاع عامہ کی چیز تھی، مگر ایک سیکیورٹی کے طور پہ حاجر کہتی ہیں کہ کل کو مجھے ہی نہ در بدر کر دیں تو یہ پانی ہمارا ہے. انہوں نے کہا ہم رسپیکٹ کریں گے اور یہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ لوگ سیٹل ہوتے ہیں اور پھر یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ان لوگوں کی زبان عربی تھی جی. ابراہیم علیہ السلام خود تو عربی نہیں بولتے تھے، نہ سارا عربی بولتی تھیں، ڈیفینیٹلی اسماعیل بھی نہیں بولتے تھے. مگر یہ جو یمن کے لوگ تھے، یہ عرب عربہ، یہ عربی بولا کرتے تھے، پیور عربس تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہیں سے پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے کے اندر ہوتی ہے. اور یہاں سے جو آگے عرب چلے ہیں ان کو ہم عرب مستعربہ کہتے ہیں، کہ عربائزڈ عربس، کہ یہ مکسڈ عربز ہیں، کہ ان کے اندر یمنی لوگ ہیں جو ایکچوئل عربز ہیں، اور پھر یہ اسماعیل علیہ السلام ہیں جو ایکچولی فلسطین کے ہیں. اور اب جتنے بھی عرب ہیں بیسکلی وہ اسی پروجنی کے اندر سے ہیں، اسی نسل کے اندر سے ہیں. عرب عاربہ بھی تقریباً ختم ہے، اور اس سے پہلے جو عرب بائدہ ہوتے تھے، جو عاد اور سمود کی قوم تھی، یہ بھی سارے کے سارے ختم ہیں. بیسکلی یہ وہ کمیونٹی ہے جو اب بھی چل رہی ہے عربوں کی، پرائمریلی جتنی میری معلومات ہے تاریخ کی اور یہ جو آپ کی اس طرح کے علوم ہوتے ہیں. یہاں پہ اسی حدیث کے اندر آگے ابن عباس کہتے ہیں حاجر علیہ السلام کا بعد میں انتقال ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام ملنا ہے اپنے بیٹے کو. یہ بھی بخاری کی روایت کا بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہمارا اعتماد کتنا ہے. اس کی کچھ چیزیں ہیں جو قابل ذکر ہیں. ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اسماعیل کا نکاح ہو جاتا ہے خاتون کے ساتھ، وہ آتے ہیں بیٹے سے ملنے کے لیے، بیٹے نہیں ملتے. ان کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ جو اسماعیل کی بیوی تھیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اسماعیل کے ابا ہیں. نہ ابراہیم بتاتے ہیں کہ اسماعیل میرا بیٹا ہے. ابراہیم پوچھتے ہیں کہاں ہے اس گھر کا بندہ، تو وہ کہتی ہیں باہر گئے ہوئے رزق کی تلاش میں. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا حال چال ہے تم لوگوں کا، ٹھیک ہو، صحیح گزر بسر ہوتا ہے؟ تو یہ شکایت کرتی ہیں، یہ شکایت کرتی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ابراہیم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو، جب وہ تمہارا ہسبینڈ آ جائے تو اس کو میرا سلام کہنا. کہنا ایک بزرگ سلام کہنے آئے تھے، اور اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے. یہ بات کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، انہیں فیل ہوتا ہے کہ کوئی یہاں سے ہو کر گیا ہے. پوچھتے ہیں کوئی آیا تھا؟ وائف کہتی ہیں بالکل آیا تھا، ایک بزرگ تھے، بڑے اچھے معلوم ہو رہے تھے، بھلے معلوم ہو رہے تھے. انہوں نے آپ کو سلام دیا ہے اور انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لینا. تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے والد تھے جو آئے تھے، اور مجھے یہ حکم دے کر گئے ہیں کہ آپ کو میں طلاق دے دوں، آپ سے میں جدا ہو جاؤں. تو آپ سے میں جدا ہوتا ہوں. ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا بھی ڈسکس کریں گے، بہت ضروری ہیں. اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پھر نکاح کر لیتے ہیں قبیلہ جرہم سے. پھر جب آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام پھر گھر پر آتے ہیں. انفارچونیٹلی اسماعیل پھر نہیں ہوتے. ابراہیم کی پھر بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے تم لوگوں کا، ٹھیک ہو؟ کہتے ہیں الحمدللہ بہت ٹھیک ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی. ابراہیم پوچھتے ہیں کیا کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم گوشت کھاتے ہیں. عرب میں کوئی فصل تو ہے نہیں جی، اناج کوئی نہیں ہے، جانور ہی ہے، تو ہم گوشت کھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں پیتے کیا؟ انہوں نے کہا ہم پانی پیتے ہیں. تو ابراہیم کے بارے میں آتے ہیں، انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے ان دونوں چیزوں کے اندر برکت رکھے. اور ماشاءاللہ ابھی تک وہاں پہ کافی برکت ہے. آپ کو پتہ ہے عربوں کے ہاں گوشت کس طرح سے کھایا جاتا ہے، برکت ہی برکت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب تمہارا ہسبینڈ آئے تو اس کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے. پھر وہی سارا معاملہ ہوتا ہے. اسماعیل آتے ہیں، پوچھتے ہیں کوئی آیا تھا؟ وہ کہتے ہیں پھر وہی بزرگ آئے تھے، آپ کو سلام دے کر گئے اور آپ کو کہہ کر گئے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے یہ کہہ کر گئے کہ اسی بیوی کے ساتھ رہنا، اسی کے ساتھ تم نے گزر بسر کرنا ہے، اور وہ اسی کے ساتھ رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہاں پر یہ بات چیت ہوتی ہے. یہ بخاری کی روایت ابھی چل رہی ہے. اور اس کے بعد اسی روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے جی. اسماعیل اور ابراہیم اس کی تعمیر کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم بعد میں آ رہے ہیں. یہ جو چیز نوٹ کرنی ہے جس کے اوپر میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آج کل تھوڑے سے جو ماحول ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی یہ بات کرتا ہے نا کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے تو ہم اسی وقت چپ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے جی، بخاری کی ہے تو بات ہی ختم ہوگی، مسلم کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہوں گی، اور اس کے اندر صحابہ کی بھی کچھ اقوال ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بھی روایات ہیں. یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. یہ ساری بات انہی کی ہے. جو بیچ میں ایک بات آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ وہی ہے کہ اگر حاضر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اگر وہ اس کو تالاب نہ بناتی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک نہر کی صورت میں ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. اس کے علاوہ جو ساری بات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ ابن عباس کی ہے. ابن عباس کے بارے میں یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ کعب احبار ایک یہودی عالم تھے، ایکس یہودی عالم جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے. ان کے ساتھ کافی زیادہ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور کعب احبار کے پاس اسرائیلی روایات کا اچھا بھلا ذخیرہ تھا. تو یہ واقعات انبیاء کے وہ سنایا بھی کرتے تھے. تو ممکن ہے یہ واقعہ وہاں سے سنا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ روایت دیکھیں گے نا جی، میں پہلے سے بات بتا دوں، 3364 3365 آپ یہ دیکھیں گے تو شروع جو یہ ہو رہی ہے
تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جب ہاجر اور اس سارا کے درمیان وہ ہوا جو ہوا، یعنی کہ وہ جھگڑا ہوا جو ہوا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سارا علیہ السلام جیسی خاتون سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ان کے اندر اتنی جیلسی آ گئی۔ ہم آج کے زمانے کی جتنی خواتین ہیں جو ماشاءاللہ دین کے اوپر چل رہی ہیں، بلکہ ہم کسی بھی عورت سے یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ وہ جیلس ہوگی، ہوتی ہے ہوئے، ہماری توقعات اور ہمارا ظن اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ سارا کے بارے میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا ہوگا کہ حوا علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک جو حوا کے بعد سب سے زیادہ مقدس خاتون ہے وہ سارا ہیں۔ جیلسی ایک انتہائی بری چیز ہے، ایک معذرت کے ساتھ ایک گھٹیا کوالٹی ہے۔ ہم سورہ فلق میں اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ میں حسد کرنے والے کے شر سے تیری حسد میں آتا ہوں۔ کوئی مجھے حسد کی تعریف بتا سکتے ہیں جی کیا ہوتا ہے حسد؟ کیا کس طرح ایکسپلین کریں گے حسد کیا ہوتی ہے؟ کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہو، سر خدا خواہش کرے کہ یہ مجھے مل جائے، سمجھنا اس کو تو ہم رشک کہہ دیں گے سر، اس کے پاس بھی نہ رہے اور مجھے مل جائے۔ اس کے پاس بھی نہ رہے مجھے مل جائے۔ حسد بتاؤ۔ کسی کی ترقی سے میرے خیال سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر کرنا کہ نام ملے اس طرح میرے خیال سے۔ ٹھیک ہے، حسد بیسکلی وقت کو سامنے رکھتے ہوئے حسد کیا ہے جی؟ حسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا۔ حسد کیا ہے کہ کسی کے پاس میں نے کوئی نعمت دیکھی ہے، میں نے حجاج بھائی کے دیکھا بہترین گاڑی اللہ نے ان کو دی ہے فار ایگزامپل، تو میں نے حجاج بھائی کو دیکھ کر کہا کہ اس کے پاس یہ گاڑی، ان کے پاس یہ گاڑی رہے نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے، ان کے پاس یہ نہ رہے۔ حسد یہ ہے کہ آپ کو اپنی پرواہ ہے ہی نہیں کہ مجھے ملے نہ ملے، فلاں کے پاس نہ رہے۔ تو بیسکلی یہ بہت ہی جلنے والی خصلت ہے اور ایک ایسی خصلت ہے جو کہ انتہائی غلط ہے۔ تو بیسکلی حسد یہ ہے۔ اب سارا سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ حاجر علیہ السلام کے بارے میں جو خود انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو گفٹ کی کہ آپ کے پاس ہے، جنہوں نے آگے ان کو اپنی بیوی بنا لیا، ہم سارا سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو شروع کی روایت کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی۔ یہ جو بات ہوئی ہے کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، اپنی چوکھٹ کو چھوڑ دینا، ہم اس کے بارے میں یہی سمجھیں گے اگر یہ ہے بھی تو، اگر یہ ہے تو ہم اس کو اللہ کی طرف سے وحی سمجھیں گے کہ اللہ نے ابراہیم کو کہا تھا کہ آپ اسماعیل کو کہیں کہ یہ بیوی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ورنہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے، تو دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ بیڈ۔ یہ ہم لوگ میرا حال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم خالی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار ذرا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، ذرا حال اچھا نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر طلاق مل جائے کسی کو۔ یہ چیز بھی سمجھیے گا کہ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں، ہمارے کلچر میں یہ بات ایک عام چلتی ہے کہ اگر ماں باپ تمہیں یہ کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو تمہارے ذمہ ہو جاتا ہے کہ تم نے طلاق دینی ہوگی۔ یہ بات چلتی ہے۔ پچھلے دنوں میرے سامنے لڑکے نے میرے ساتھ ایک معاملہ ڈسکس کیا کہ مجھے میرے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، ایون دو اتنا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر مذہبی طور پہ فرض ہے کہ تم اس کو طلاق دو۔ تو میرے سے پوچھ رہا تھا مذہبی طور پہ ایسی کوئی بات ہے نہیں؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے، اگر کوئی اس کی دلیل ہوگی نا جی، اگر کوئی ہوگی تو یہ دی جاتی ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کا قول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، چلیں آپ کہہ دیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی مقتدا ہیں، ان کی بات بھی مانی جائے گی، ٹھیک ہے، مگر اس کو ہم اس چیز کے اوپر رکھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور ہمیں چونکہ وہی نہیں ہوتی، نہ ہمارے والدین کو وہی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ ان کو میچ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وقت کے تقاضے کو دیکھا جائے گا، موقع محل کو دیکھا جائے گا، سچویشن کو دیکھا جائے گا، پھر معاملات ہوں گے۔ تو جو ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ اگر والدین کہتے ہیں بیوی کو طلاق دے دو، دینی پڑے گی، تو وہ یہ واقعہ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، اور نہ اس کو اتنی کوئی پکی ٹھکی دلیل بنا کے پیش بھی کیا جائے۔ تو آئی ہوپ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ انڈرسٹوڈ ہوگی۔ تو یہ چیز بالکل ذہن میں رکھیں۔ دوسری ایک اور بات یہ کہ یہاں پوری روایت کے اندر جو ذبح والا انسیڈنٹ ہے وہ مینشن نہیں ہے۔ حاضر علیہ السلام کے انتقال کا ذکر مینشن ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے والا ہونا چاہیے، نہیں مینشنڈ اس کا مطلب ہے کہ کافی چیزیں اونچ نیچ ہیں۔ تو بخاری کے اندر ہے، تو ہمارے سامنے کوئی ایک دم یہ بات کہہ دے بخاری کے اندر ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہے۔ یہ آج کل بہت یہ معاملات ہوتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک ورک شاپ کروا رہا تھا اسلامک فائنانس کے اوپر، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، تو ایک حدیث سے ہم اس میں استدلال بھی کرتے ہیں اسلامک فائنانس کے لیے انٹرسٹ کے معاملے میں، اور وہ بالکل جو میں نے تحقیق کی تھی اس کے مطابق صحیح تھی، مگر مجمع میں ایک صاحب نے کہہ دیا کہ یہ آپ نے ساری ضعیف حدیث سے استدلال کیا۔ میں نے ان کو کہہ دیا مجلس کے اندر کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے، میری معلومات کے مطابق یہ صحیح ہے، آپ بھی دیکھ لیجیے گا۔ بعد میں جا کے میں نے چیک کیا تو واقعتاً صحیح تھی، اور وہ تقریباً 6 کتابوں کے اندر حدیث تھی۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک دم کلیم ہم کر دیتے ہیں، کوئی چیز ایک دم کلیم کر دی جاتی ہے وداؤٹ چیکنگ دا سورس، وداؤٹ چیکنگ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ممکن ہے ان کو کسی نے کہا ہوگا یہ ضعیف ہے، ہم نے چیک نہیں کیا کہ ضعیف ہے یا نہیں، اور ہم نے آگے مجمع میں بات چلا دی۔ تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا۔ اسرائیلیات میں تو بہت ہی محتاط ہونا ہے، اس کے علاوہ بھی جو باتیں مل رہی ہوتی ہیں ذرا محتاط ہونا ہوگا، چیک کر لیا جائے، یا پھر کوئی ایسا بندہ ہو جس کے بارے میں آپ کو ٹرسٹ ہے کہ یار ٹھیک ہی بات کرتا ہے، دیٹ از اندر تھنگ۔ مگر جس طرح میں ہوں، آپ لوگ مجھے اکثر، آپ لوگ اس طریقے سے نہیں جانتے ہوں گے، تو کوئی میری بھی بات ہے تو اس کو آپ چیک کرو۔ اگر آپ کو ہلکی سی بھی ڈاؤٹ فل لگے کہ یار یہ سمجھ نہیں آتی اسلامکلی، اس کو آپ ضرور چیک کریں تاکہ وہ چیزیں پراپرلی طے ہو جائیں۔
آگے ہم چلتے ہیں جی ذبح کے انسیڈنٹ کی طرف. یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ انسیڈنٹ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کو تو اللہ نے خود اکنالج کیا ہے کہ ان هذا لهو البلاء المبین، کہ یقیناً یہ بہت ہی بڑی قربانی تھی. اللہ اس کو خود اکنالج کرتے ہیں. سورہ صافات کے اندر ہم اس کو اگین دیکھتے ہیں، آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کروں. یہاں پہ ایک سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا حکم تھا تو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر وحی کیوں نہیں کی؟ ویسے تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں جی. انبیاء کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے ان کو خواب نہیں آتے. اللہ نے فرشتے کو ڈائریکٹلی کیوں نہیں بھیج دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں؟ اس کے جوابات جو عام طور پہ دیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے سب سے پہلے کہ اللہ جیسے چاہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خواب والے معاملے میں جتنی آزمائش ہونی تھی وہ خبر کے ذریعے نہیں ہونی تھی، کہ ابراہیم کو دکھایا گیا ہے اور چیک کیا گیا ہے کہ ابراہیم اس کے بعد کیا ایکشن لیتے ہیں. خواب کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. اگر ابراہیم میری طرح کے انسان ہوتے تو وہ بے شمار تعویلات کرتے کہ نہیں خواب ہے یار، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ذبح نہیں کرنا ہوگا، اس کا کوئی اور مطلب ہوگا. تو ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. اللہ یہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ ابراہیم میری اطاعت میں کتنا مکمل ہو چکا ہے، کتنا کامل ہے. تو اللہ رب العزت نے خواب دکھایا. اصل میں تو ہمیں دکھانا تھا کہ دیکھو اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہوتی ہے تو کیسے کرنی ہوتی ہے. اللہ نے خواب دکھایا، کمال آزمائش اسی کے اندر تھی. خبر اگر فرشتے کے ذریعے ہوتی دوسری بات یہ ہے تو اس کے اندر یہ بھی پھر بتا دیا جاتا کہ آپ نے صرف ذبح کرنے کے اسباب اکٹھے کرنے، ذبح ہوگا نہیں، کیونکہ مکمل بات بتا دی جاتی نا. اور اس کے اندر اگین وہ ٹیسٹ نہ ہوتا، کیونکہ ابراہیم کو پتہ چل جاتا چلو ذبح تو کرنا نہیں ہے. خواب میں کیا بات ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں میں ذبح کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں ذبح کر رہا ہوں. تو ابراہیم سے اللہ رب العزت نے مکمل وہ تمام چیز کے اوپر ان کو تیار کیا ہے کہ گویا کہ تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. اور اللہ قرآن میں ایسے اس کو بیان کرتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعی، کہ جب اسماعیل کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ چلنے پھرنے کے مکمل دوڑ کے قابل ہو گئے اور وہ دنیا کے کام کاج کے اوپر قابل ہو گئے کہ اب وہ اپنے والد کو سپورٹ کر سکتے تھے، جب یہ موقع آیا ہے تو پھر ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے خواب دکھایا ابراہیم کو کہ تم اس کو ذبح کر رہے ہو. یعنی کہ اب موقع تھا بچے سے فائدہ اٹھانے کا، کہ تم اپنے بچے کو اپنی ضروریات میں چلو تمہارا ایک سپورٹ سسٹم بنے گا. اب یہ موقع تھا کہ تم ایسا کرتے. مگر اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو پورا کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام سے پھر بات کرتے ہیں کہ ایسا ایسا ہے. روایات کے مطابق جس کے اوپر ہم اتنا یقین نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل کی جو اس وقت عمر تھی وہ تقریباً 13 سال تھی. اتنا ضرور ہے کہ وہ بالغ ہو چکے تھے اور وہ ایڈلٹ ہوڈ میں جا چکے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خود تو تیار تھے، مگر وہ اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، فانظر ماذا تری، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا دیکھتے ہو، یعنی کہ تمہاری کیا رائے ہے اس کے اندر. یہاں پر ابراہیم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ بیٹوں کے اوپر یا بچوں کے اوپر چیزوں کو تھوپا نہ جائے، لوگوں کے اوپر چیزوں کو تھوپا نہ جائے. آپ ان کو خود ذرا سپیس دو، آپ ان کو دعوت دو، آپ ان کو موٹیویٹ ضرور کرو، مگر چیزوں کو تھوپنا نہیں ہے بچوں کے اوپر کہ تم نے ایسے کرنا ہے. آپ امیجن کریں ڈائریکٹ آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، خواب وہی ہے ہم نبی کا، ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ بچے کو ذبح کرنا ہے. وہ کہہ دیتے کہ اسماعیل مجھے اللہ نے یہ کہا ہے، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، بات ختم ہو گیا، آئی ایم ناٹ لسننگ ٹو اینی تھنگ، میں تم سے کوئی بات میں نہیں سنوں گا، میں کسی بات تم سے کوئی بات میں نہیں سنوں گا. جس طرح ہم عام طور پہ بچوں کو ایک الٹیمیٹم دے دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر جو براہ راست آ چکا ہے، اسماعیل فانظر ماذا تری، تم کیا کہتے ہو. اس کے اوپر آپ خود سوچیں کہ کوئی رائے بنتی ہے؟ اللہ ایک ڈائریکٹلی آپ کو چیز کہہ دیں، اس پہ رائے کون سی ہے؟ ہمارا تو نام ہی مسلم ہے، مسلم کا مطلب ہوتا ہے ون ہو سبمٹس، ہم سبمٹ کیے ہوئے، ہم اس کے اوپر رائے تو نہیں رکھتے اپنی کہ اللہ تیرا یہ حکم ٹھیک ہے یا غلط ہے وغیرہ وغیرہ. اسماعیل تم مجھے بتاؤ تم کیا کہتے ہو. یہ اسماعیل کو مینٹلی تیار کیا کہ اسماعیل تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری رغبت کتنی ہے اللہ کے ہاں قربان ہونی. یہاں پہ بیٹا بھی اسماعیل تھا، آگے نبوت اللہ رب العزت نے دینی تھی، تو اسماعیل کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، یا اللہ ابا جی جو کرنا ہے کریں، آپ جس کا حکم ہے آپ اس کو ضرور کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے. اس جملے کے اندر دیر از اے پیک آف ہیوملٹی، بہت ہی عاجزی، انکساری اور تواضع ہے. پہلی بات، آواز میری نہیں آ رہی جی؟ آنی چاہیے، کسی اور کو بھی پرابلم ہے بتا دیں. میری طرف سے یہاں پہ معاملات ٹھیک ہیں جی، بالکل آ رہی ہے، آ رہی ہے، دیکھ لیجئے گا جی. یہاں پر
پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی، اپنی کوئی فن خانی نہیں دکھائی ناؤذ باللہ کہ ابا جی میں بالکل ریڈی ہوں، آپ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ابا جی آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے. یہ نہیں کہا کہ میں بہت صابر ہوں، میں صبر کرنے والوں وغیرہ وغیرہ، ہم تو آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ کہ اللہ کے حکم سے آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے. اس کے اندر غایت درجے کی تواضع اور عاجزی پائی جاتی ہے کہ اسماعیل نے اپنا کچھ بھی نہیں مینشن کیا کہ جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں ان میں سے میں انشاءاللہ ہوں گا، اور انشاءاللہ آپ ابا جی مجھے ایسے پائیں گے، ورنہ میرے اپنے اندر کسی قسم کی قدرت نہیں ہے، کوئی ٹال کلیم نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، اللہ کی طرف اس چیز کو منسوب کیا ہے. یہاں پہ پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان یہاں پر 3 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے آیا ہے، جس کے اوپر پھر ہماری رمی والا عمل بھی چلتا ہے جو حج کے اندر ہوتا ہے. اور تینوں دفعہ جب شیطان آیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھگانے کے لیے اس کو 7 کنکریاں ماری ہیں، 7 پتھر اس کو مارے ہیں. اور حج کے موقع پہ جو ایک منسک ہے رمی جمرات جس کو ہم کہتے ہیں، پتھر کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، جو جمرات ہیں ان کو، تو یہ اسی یاد کے اندر ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ معاملہ بھی کرتے ہیں، 3 دفعہ ان کو ورغلانے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد جب بالکل ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ اب ہم نے ذبح کرنا ہے، تو یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام سے ہمیں کچھ باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے آخر میں اپنے ابا سے کیا کہا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ابا سے کہا ہے کہ میرے ہاتھوں کو آپ بالکل صحیح طریقے سے باندھیے گا کہ کھل نہ پائیں، کہ مجھے بھی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، کہ ڈیفینیٹلی بہت ایک عجیب و غریب چیز ہے. اپنے کپڑوں کا خیال رکھیے گا، آپ پہ چھینٹے نہ پڑے، کہ آپ کے کپڑے پیور رہیں، کل آپ نے شاید بعد میں نماز بھی پڑھنی ہو، آپ نے کچھ کرنا ہو تو آپ کے کپڑے پاکیزہ ہونے چاہیے. آپ دیکھیں کن چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. میری والدہ کا خیال رکھیے گا، میرا کو خون آپ کے کپڑوں کے اوپر نہ آئے. یہ ایک تو یہ کہ آپ بھی پاکیزہ رہیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جائیں گے والدہ کے پاس، ان کو خون دیکھ کے کچھ نہ کچھ دکھ نہ ہو، میں یاد نہ آ جاؤں، تو ذرا خیال رکھیے گا ان کا. چھری تیز رکھیے گا کہ مجھے ذرا تکلیف کم سے کم ہو. ٹھیک ہے جی، یہ جو ذبح ہو رہا ہے یہ اپنے ابا کو بتا رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے. والدہ کو آپ نے سلام دینا ہے، کیونکہ والدہ کو بتایا نہیں تھا کس کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے میرا سلام دینا ہے، اور یہ میری قمیض ہے آپ رکھ لیں. اگر آپ مناسب سمجھیں کہ آپ والدہ کو ایک سوینیر کے طور پہ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیجیے گا، آپ نہ دینا مناسب سمجھیں تو آپ نہ دیجیے گا. ابراہیم کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت تعریف کی، ان کو بکپ کیا اور کہا کہ تو میرا کتنا اچھا بچہ ہے، کہ تو مجھے کتنا سپورٹ کر رہا ہے اس اتنے عجیب و غریب حکم کے اوپر، کتنے بڑے حکم کے اوپر. اور یہاں پہ پھر ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین. ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایسے لٹایا ہے کہ یہ جبین اس کو کہتے ہیں جی، ماتھے کی سائڈز کو کسی ایک سائڈ کے اوپر لٹایا ہے. کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ ماتھے کے بل لٹایا ہے، الٹا لٹایا ہے کہ نظر نہ پڑے. کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ شروع میں سیدھا ہی لٹایا تھا، مگر وہ پاسبل ہی نہیں ہو رہا تھا، نہ ابراہیم سے یہ عمل ہو رہا تھا، اسماعیل بھی گھبرا رہے تھے. ڈیفینیٹلی آفٹر آل یہ انسان ہی تھے. تو پھر اسماعیل کا یہ مشورہ تھا کہ آپ مجھے الٹا لٹا دیں، مجھے بھی نظر نہیں آئے گا، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، ہماری آنکھیں نہیں ملیں گی. اور پھر یہی ہوا ہے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے سے پہلے ان کے اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ابراہیم کو ہم نے آواز دی ہے اور ہم نے ابراہیم کو کہا ہے کہ ابراہیم تو نے بالکل سچا کر دیا ہے اپنا وعدہ. ابراہیم جو تجھے ہم نے کہا تھا تو نے کر دیا، اتنا ہی کرنا تھا، اس سے آگے نہیں کرنا تھا. فرشتہ آگے بتاتا تو فرشتہ بتا دیتا کہ یہ ہو بھی جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، ہم سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے کسی اور چیز سے. تو خواب دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہم چاہتے تھے، تم نے اس چیز کو پورا کر دیا ہے، بیٹا تمہارا صحیح رہے گا. ان ھذا لہو البلاء المبین. اللہ خود اس کو ایکنالج کرتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی. آپ امیجن کریں کہ اللہ اگر ایکنالج کر رہا ہے کہ بہت بڑی آزمائش ہے، حالانکہ اللہ کے لیے کچھ بھی بڑا نہیں ہے. ہم جو بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں کیا بڑا ہوگا، اللہ تو اللہ ہے، اس کا تو جتنا بھی اس کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا جائے کم ہے. مگر اللہ رب العزت کا کہنا یہ ہے کہ واقعتاً بہت بڑی قربانی تھی، اللہ ایکنالج کرتے ہیں. اور یہاں پہ پھر آخر میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ سلام علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ خود سلام پیش کرتے ہیں ابراہیم پہ ساری چیزوں کے بعد، کہ سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر، کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے تو ایسے کرے. جبریل علیہ السلام ایک دمبے کو، ایک میل دمبے کو جس کو انگریزی میں رام کہا جاتا ہے، اس کو لے کر آئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا دمبا تھا. کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ حابیل اور قابیل جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے جو اپنی قربانیاں اللہ کے لیے کی تھیں، جس پہ حابیل کی ایکسیپٹ ہوئی تھی، قابیل کی رد ہوئی تھی، وہ ایک لمبا واقعہ، پھر اس کو آگے ہم نے اگر کنٹینیو کرا تو انشاءاللہ چلائیں گے. تو حابیل کی جو قربانی ایکسیپٹ ہوئی تھی اللہ کے ہاں، یہ وہ قربانی تھی، یہ وہ دمبا تھا جو بیسیکلی ایکسیپٹ ہوا تھا، یہ جنت میں تھا، اور یہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اور اس کو پھر ذبح کیا گیا. اور اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اس سارے کے سارے معاملات کو سبسٹیٹیوٹ کیا ہے. اور یہ جو ایک بڑا معاملہ تھا یہ بہت ہی عافیت سے طے ہوا ہے، اور اللہ نے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی پیش کی ہے.
اس کے بعد ہم اسحاق علیہ السلام کے اوپر آتے ہیں جی. اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر آتے ہیں تو اللہ رب العزت سورہ صافات میں ہی ہم دیکھتے ہیں. یہ صورت آپ بالکل پڑھنا چاہیں, اس میں کئی انبیاء کے واقعات بھی ہیں, کافی مناسب, آپ کو اس تفسیر کے اندر مناسب چیزیں انبیاء کے بارے میں مل جائیں گی. اور اس کے اندر اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو بشارت دی اسحاق کی. یہاں پہ جو ذبیح کا کانسیپٹ ہے کہ ذبح کون ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, یہاں پہ آپ حضرات کو شاید یہ بات معلوم ہوگی کہ اہل کتاب کے ہاں تو یہ بات متفق علیہ ہے, ان کا کنسنسس ہے اس چیز کے اوپر کہ جو ذبح ہوا ہے اللہ رب العزت کے لیے وہ اسحاق ہے. وہ اسماعیل کو نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے لیے ذبح ہوئے تھے. اہل کتاب کے اندر اس چیز کا اتفاق ہے, یہود کے ہاں بھی, عیسائیوں کے ہاں بھی, جتنی میری معلومات ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی اسحاق تھے, اسماعیل نہیں تھے. مسلمان یہ کہتا ہے عام طور پہ, جو ہمارا بھی میجورٹی اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسماعیل تھے, مگر دیر از این اوپینین ایز ویل جو یہ کہتا ہے کہ یہ اسحاق تھے. اور اس میں صحابہ بھی ہیں, تابعین بھی ہیں, جن کا ماننا یہ تھا کہ اسحاق علیہ السلام. مگر جو ایک جمہور کا اوپینین ہے جس کو لیا جاتا ہے, میجورٹی کا اوپینین ہے, وہ یہی ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے, 2-3 بنیادی وجوہات کی بنا پر. پہلی اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو جو یہ کہا کہ سارا واقعہ اللہ نے سنایا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, کہ ہم نے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا, ہم نے سبسٹیٹیوٹ کیا, اسماعیل کے بدلے ایک رام آ گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. آپ سورہ صافات پڑھیں گے تو جب سب اس کو کنکلوڈ اللہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بشارت دی ابراہیم کو اسحاق کی. تو سیاق بیسکلی کلام کا یہ بتا رہا ہے کہ اسحاق اس کے بعد ہوئے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر آتا ہے جو 12ویں پارے میں ہے, کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ابراہیم کو کہ ہم نے بشارت دی ایک بچے کی, ہم نے اسحاق کی بشارت دی, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب, کہ ہم نے پھر اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی. اگر اسحاق نے ذبح ہی ہونا تھا تو پھر یعقوب کی بشارت سمجھ نہیں آتی, کہ یہ ہونا ذبح بچپنے میں تھا, یہ بات طے تھی, بچپنے میں ہونا تھا, تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی اولاد کہاں سے چلنی تھی. تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو اسحاق ملیں گے, اسحاق کے بعد یعقوب بھی ملیں گے, جن کو اسرائیل بیسکلی کہا جاتا ہے, اور ان کی اولاد کو آگے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو اسحاق ملیں گے, اسحاق کے بعد آپ کو یعقوب بھی ملیں گے, یعنی کہ ان کی اولاد چلے گی. اسماعیل کے بارے میں ڈاؤٹ تھا کہ کیا ہونا ہے, وہ اللہ رب العزت نے بعد میں کلیئر کر دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ پھر سورہ صافات کو دیکھیں گے تو اس میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا رب ہب لی من الصالحین, کہ اللہ مجھے ایک نیک بچہ دے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, ہم نے ایک بردبار بچے کی ان کو بشارت دی. اور اس کے بعد یہ واقعہ سنایا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں طے ہے کہ یہ اسماعیل کی بات ہو رہی ہے, یہ اسماعیل کی بات ہو رہی ہے. اور آخری بات یہ ہے جو سب سے ایویڈنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اتنا تو ضرور ہے کہ یہ ذبح مکہ میں ہوا ہے. یہ جو انسیڈنٹ ہے آپ کا, یہ مکہ میں ہوا ہے, اور مکہ میں اسماعیل تھے, اسحاق نہیں تھے. اسحاق سارہ علیہ السلام کے پاس تھے, جو سارہ کے بیٹے تھے بیسکلی, اور یہ فلسطین کے اندر ہی تھے. اسحاق کا مکہ آنا ثابت نہیں ہے, مکہ میں اسماعیل علیہ السلام تھے. تو چونکہ اتنا تو مسلمانوں کے ہاں کنسنسس ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے اندر ہوا ہے, تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے. باقی اگر آپ اہل کتاب کے پاس بھی جاتے ہیں, اگر آپ تورا میں جاتے ہیں, آپ بائبل کے اندر جاتے ہیں, تو آپ کو وہاں پہ بھی نظر آئے گا کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب اسماعیل پیدا ہوئے ہیں ہی واز 86, اور جب اسحاق پیدا ہوئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تھے 100 سال کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 14 سال کا فرق ہے دونوں میں, اسماعیل بڑے تھے, اسحاق چھوٹے تھے. آگے انہی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم کو یہ کہا گیا کہ سلوٹر یور اونلی سن, کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو. اگر اسحاق پیدا ہو گئے ہیں تو اسماعیل اکلوتے تو نہیں رہے جی, یہ بات بھی سمجھ آتی ہے. تو ان کی اپنی کتابوں سے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے, وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ آئزاک ہے, اسحاق ہے, مگر یہ اونلی سن سے بھی یہ بات پتہ چلتا ہے, کیونکہ وہ خود اس بات کو کہتے ہیں کہ پہلے اسماعیل ہوئے اور بعد میں اسحاق ہوئے, تو بعد میں اسحاق ہوئے تو اسماعیل تو موجود تھے. تو اسحاق کے بارے میں یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو, اسماعیل کے بارے میں یہ بات صادق آتی ہے, تو ان کی باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جو بنو امیہ کے اندر ایک بہت بہترین خلیفہ گزرے ہیں, ان کے بارے میں ان کو خلیفہ راشد خامس بھی کہا جاتا ہے, 5ویں خلیفہ راشد. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک جوئش اسکالر سے بات پوچھی تھی, جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے, کہ تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو کہ ذبیح کون ہے, اسماعیل ہیں یا اسحاق ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا, یہ یہودی عالم بھی گزرے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ امیر المومنین یہ اسماعیل ہی ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے اسماعیل ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں. اور ہم اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں عربوں سے نفرت ہے اور ہمیں عربوں سے حسد ہے, کہ آخری نبی بھی ان میں آئے ہیں, تو ہم وہ ساری چیز پلٹانا چاہتے ہیں, اور ہم اسماعیل کی پروجنی کو ہی بالکل
ایک irrelevant بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کو اس یہودی عالم نے کہا تھا، ہمیں پتہ ہے یہ اسماعیل کے بارے میں ہی ساری کی ساری بات ہوئی ہے، ہماری کتابیں میں یہی بتاتی ہیں۔ خیر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہو، کوئی اس طرح کے ایشوز ہوں۔ تو جو بھی ہے، چونکہ مسلمانوں میں بھی ڈائیورس اوپینینز ہیں، تو ایسے ہی ہے، اس کے اوپر ہم اتنا ریجڈ نہیں ہو جاتے اور اس کو ہم دین اسلام کا یا کفر اسلام کا مسئلہ بناتے بھی نہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش میں جو سمری ہے جی ساری کی ساری، آپ کو سورہ صافات میں ملے گی، سورہ ہود میں ملے گی، سورہ زاریات میں ملے گی، سورہ حجر میں ملے گی۔ یہ سارے ریفرنسز انشاءاللہ میں گروپ کے اندر شیئر بھی کر دوں گا۔ اس میں یہ ملتا ہے کہ جبریل، اسرافیل اور میکائیل، یہ جو تین بڑے فرشتے ہیں، یہ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم کو لگتا ہے کہ مہمان ہے، ابراہیم تھے بھی مہمان نواز انسان تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے انسانی روپ میں آئے تھے۔ ابراہیم کو لگتا ہے کہ یہ مہمان ہے، اور ابراہیم کے بارے میں آتے ہیں فوری ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور وہ اپنی بیگم کو کہتے ہیں کہ کھانے شانے کا بندوبست کرو۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اور کھانا رکھا جاتا ہے، تو یہ کھانا نہیں کھاتے فرشتوں کے اندر، ویسے ہی وہ کوئی تقاضے ہیں نہیں بشری۔ تو ابراہیم کو عجیب سا لگتا ہے کہ کون لوگ آ گئے ہیں میرے پاس، تو وہ کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، ہم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ ان کی قوم کو ہم ان کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں، اور ان کو ہم نے اب ختم کرنا، اللہ نے حکم دیا، آپ کے پاس سے ہوتے ہوئے ہم نے جانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بتائی جاتی ہے۔ جب یہ بات ان کی بیوی سارا سنتی ہیں، یہ فلسطین میں معاملہ ہو رہا ہے، سارا فلسطین میں ہی تھی، سارا جب یہ بات سنتی ہیں کہ لوط کی بستی کے اوپر عذاب آ رہا ہے، تو وہ خوش ہوتی ہیں، کیونکہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے حد درجے کی ایک ولگارٹی پھیلائی ہوئی تھی جس سے ہر کوئی تنگ تھا، تو وہ خوش ہوتی ہیں اور شکر کرتی ہیں کہ شکر اب یہ لوگ ختم ہو۔ تو ساتھ ہی فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک علم رکھنے والے بیٹے کی۔ یہ نوٹس کیجئے گا کہ جب اسحاق علیہ السلام کی بشارت آئی ہے قرآن میں، تو اللہ نے کہا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، کہ ہم آپ کو ایک علم رکھنے والے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اور جب بات ہوئی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ یہ ایسے ہی معاملات اب تک چل رہے ہیں۔ آپ کو مسلمان جو اچھے مسلمان گزرے ہیں اور جو لیڈرشپ کے اندر بھی ملے ہیں، آپ کو ان کے اندر بردباری نظر آئے گی، تحمل مزاجی نظر آئے گی، برداشت نظر آئے گی۔ اور اسحاق کو اللہ رب العزت نے علیم کہا، علم رکھنے والا کہا۔ آپ آج بھی جوئش کمیونٹی کو دیکھیں، میرا خیال سے جتنے علوم سے اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے، ہم تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، تو یہ آج تک یہ باتیں ویسے ہی چل رہی ہیں۔ ان فرشتوں نے بشارت دی کہ ہم آپ کو ایک بشارت دیتے ہیں، آپ کو بیٹا ہوگا، علم رکھنے والا ہوگا۔ یہاں پہ سارا کے بارے میں آتا، انہیں سر پہ ہاتھ مارا خوشی کے مارے کہ واقعتاً مجھے ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، یہ بھی بوڑھاپے پہ پہنچ چکے ہیں ابراہیم۔ تو انہوں نے کہا آپ اللہ رب العزت کی قدرت سے کیسے تعجب کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اسحاق کی کہانی کی طرف، ان کے بارے میں، اسماعیل کا میں نے وہ ذبح والا انسیڈنٹ اس لیے سنایا کہ دیٹ از ریلیونٹ ٹو ابراہیم۔ باقی اسحاق کے بارے میں آگے ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو چلاتے ہیں تو انڈیپینڈنٹلی ان کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا کیا کچھ ملتا ہے۔ اور آج کی آخری چیز جو ہماری ہے جی، اس پہ ہم انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ لیسن ہمیں ابراہیم سنا کے جاتے ہیں اس کی طرف ہم آئیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں آپ لوگ خود پڑھنا چاہیں قرآن سے تو سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 124 آنورڈز ٹل آیت نمبر 129۔ اگین میں گروپ کے اندر یہ چیزیں انشاءاللہ مینشن کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں مکہ جانے کا۔ یہ پرائمریلی فلسطین میں رہے ہیں، اسماعیل مکہ کے اندر رہے ہیں، ہاجر مکہ کے اندر رہی ہیں، ابراہیم پرائمریلی فلسطین کے اندر رہے ہیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ وہاں جائیں، اور جو آدم نے بیت اللہ بنایا تھا، ہمارا گھر بنایا تھا، اس کی بنیادیں ابھی بھی ہیں، ان بنیادوں کے اوپر ہمارے گھر کو دوبارہ سے آپ تعمیر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے، واپس آتے ہیں مکہ کی طرف، اپنے بیٹے کو شامل کرتے ہیں کہ تم بھی شامل ہو۔ بیٹا تیار ہی ہوتا ہے، ذبح کے لیے تیار تھا، اس کے لیے بھی تیار ہے۔ جبریل ساتھ ہوتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشنز ہیں جو اللہ رب العزت نے آدم کو بتائے تھے، انہی کے اوپر آپ نے بیت اللہ کو کھڑا کرنا ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے۔ اسماعیل پتھر لا کے دیتے رہتے تھے ابراہیم کو، اور ابراہیم ان کی فکسنگ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب تھوڑی سی دیواریں بلند ہوئی ہیں کہ اب وہ آگے اور مزید پتھر نہیں رکھ سکتے تھے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے بیٹے اسماعیل نے ایک پتھر رکھا ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کے آپ پتھر جوڑ لیں۔ اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے چڑھ چڑھ کے پھر پتھروں کو جوڑا ہے، اور اس پتھر کو آج بھی پریزرو کیا گیا ہے۔ اس پتھر نے معجزاتی طور پہ امپریشن لیا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کا، اور اس کو آج ہم کیا کہتے ہیں جی؟ مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ آج بھی آپ لوگ گئے ہوں گے تو وہ پریزروڈ ہے، اور اس کے سامنے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بیت اللہ اور آپ کے بیچ میں مقام ابراہیم ہو، اس کو بیچ میں رکھتے ہوئے
دو رکعت واجب پڑھے بھی جاتے ہیں طواف کے بعد. یہ معاملہ ہوا ہے. ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور یہ دونوں یہی دعا کرتے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ انبیاء کی زندگی میں ایک ہیوملٹی نوٹس کیجئے گا کہ کوئی بھی چیز ہو رہی ہے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی جتانے والی چیز ہے کوئی ایسی چیز یا اللہ ہم سے تو قبول کر لے. اپنے اعمال کے اوپر اس طریقے سے کانفیڈنس کبھی بھی نہیں رکھا یار بس ہو گیا بس ٹھیک ہے نا کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا نا میری عام طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو میں بھی تھوڑا سا ہیلپ کروں ریلیٹ کرنے میں, تھوڑا آپ بھی کریں. انبیاء کے واقعات سے عبرت لینا یہ ہر ایک کے لیے ممکن ہے. قرآن کی وہ آیات جن میں احکامات ہیں وہ ہم کہتے ہیں اسپیشلسٹ کے حوالے ہیں, جن سے احکامات ہم نے مستنبط کرنے کیونکہ اس کے اندر بہت انٹریکیسیز ہوتی ہیں. مگر پچھلی قوموں کے واقعات ہیں, انبیاء کی زندگیاں ہیں, جنت جہنم میں, یہ وہ قرآن کا حصہ ہے جو اللہ نے آسان کیا ہوا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کی. ان چیزوں کی ملٹیپل امپلیکیشنز آپ لوگ خود بھی نکال سکتے ہیں, تھوڑی سی نظر ہوگی اللہ تعالیٰ خود انشاءاللہ سلجھائیں گے. اب آپ نوٹس کریں کہ ہم جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں کیا کبھی ایسے آتا نہیں ہے کہ یار دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, کہ ماشاءاللہ ہم تو ایسے بھی کر رہے ہیں, ہم نے اس دور کے اندر یہ کیا ہوا ہے, ماشاءاللہ جی ساری مارکیٹ یہ کر رہی ہے, ہم بالکل جھوٹ نہیں بولتے, ہم بالکل سچ بولتے ہیں. ہم جتلا رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ ہم بہت فن خوانی کر رہے ہیں. اگر کر بھی رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہے نا جی, بات ختم ہوگی. ہم اس کے اوپر اتنا زیادہ ہیروئک کیسے بن سکتے ہیں؟ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں اللہ ڈائریکٹلی حکم دے رہا ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ قبول بھی ہو رہا ہے. مگر دعا یہ کہ اللہ ہم سے تو قبول کر لے, تو ہی سننے والے. یہ دعائیں کرتے کرتے یہ دعا کی ہے. یہاں پہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے جی, مقام ابراہیم کا میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں. یہاں پر بخاری کی ایک روایت کو ہم دیکھتے ہیں, بڑی دلچسپ بات ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑا ایک لیسن ہے. اللہ کے نبی نے یہاں پر یہ کہا ہے, آپ لوگوں کو یہ بات معلوم بھی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ عائشہ تمہاری قوم نے جب دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی, جب اللہ کے نبی 35 کے تھے, تو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی. فلڈ آیا تھا, سیلاب آیا تھا اور اس میں تقریباً یہ خراب ہو گیا تھا. تو قریش نے کہا تھا کہ پھر ہم اس کی تعمیر کرتے ہیں. وہ جو اللہ کے نبی کا واقعہ بھی آتا ہے کہ حجر اسود کی جو تنصیب تھی کہ اس کو جوڑنا ہے, اس میں اللہ کے نبی کی ایک ججمنٹ بڑی اچھی آئی تھی. خیر وہ پھر کبھی انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی نے عائشہ کو کہا کہ عائشہ جب تمہاری قوم نے پھر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو ابراہیم کی بنیادوں پر نہیں کیا تھا. ابراہیم نے جو ابھی کعبہ تعمیر کیا جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں وہ والا نہیں تھا, یعنی کہ جگہ وہی ہے مگر آج جس شیپ میں ہمارے پاس ہے ایسا ابراہیم نے تعمیر نہیں کیا تھا. حتیم کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے, جو ایک سیمی سرکل ہے بیت اللہ کے ساتھ ساتھ بنتا ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں نفل پڑھے جائے تو انشاءاللہ بیت اللہ کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب ہے. اس کو ہجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے, حتیم بھی کہا جاتا ہے. یہ بیت اللہ کا حصہ تھا اور ابراہیم نے جو تعمیر کی تھی یہ اس کے اندر آتا تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا جب تمہاری قوم نے کیا تھا تو انہوں نے ابراہیم کی بنیادوں پر نہیں کیا تھا. اچھا انہیں معلوم تھا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے, اس کو ایکسکلوڈ کیوں کیا تھا جی؟ پیسے نہیں تھے. آپ یہ بھی نوٹس کریں کہ قریش جتنی بھی جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے مگر یہ تہیہ کیا تھا کہ بیت اللہ بنائیں گے تو پاک مال کے ساتھ بنائیں گے, اس کے اندر کوئی حرام مال نہیں ہوگا. فنڈز کم پڑ گئے تھے تو انہوں نے نشاندہی کر دی کہ دس از آلسو بیت اللہ, مگر ہم اس کو بنا نہیں سکے, اس کی دیوار ہم نہیں کھڑی کر سکے. تو اللہ کے نبی یہ کہا کرتے تھے عائشہ کو کہ عائشہ تمہاری قوم اگر ابھی ابھی تازی دین میں داخل نہ ہوئی ہوتی نا, مکہ والے تو لیٹ ہوئے ہیں, 8 ہجری میں ہوئے ہیں, 11 میں آپ کا انتقال ہوا ہے, اگر تمہاری قوم ابھی ابھی نہ نکلی ہوتی نا کفر سے تو میں اس کو دوبارہ ابراہیم کی تعمیر کے اوپر ری انسٹیٹ کرتا, میں ویسے تعمیر کرواتا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کر دیں, تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ نہیں یہ اس کو عجیب سمجھیں گے. آپ امیجن کریں کہ جو ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے نا کہ لوگوں سے متاثر نہیں ہونا اور کوئی نہیں بس کر جاؤ کر جاؤ. آپ کس کا خیال کر رہے ہیں؟ قریش والوں کا, مکہ والوں کا جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے, جن کو ہم شاید کہیں جمعہ 8 دن ہوئے, آپ صرف اس وجہ سے کہ یار ان لوگوں کو عجیب لگے گا, ان کی ایک ایفیلیشن ہے اس کعبہ کے ساتھ, لیٹ اٹ بی, کوئی بات نہیں, دیوار تھوڑی سی کم ہے, کچھ نہیں ہوگا. کتنی کمپرومائزنگ نیچر ہے. ہم تو رفع دین کے مسئلے کو ہی بنا کر بیٹھ گئے نا سر. آپ لوگ نوٹس کریں کہ ہم کن چیزوں کے اوپر آج کل مناظرے کے بازار گرم کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. آپ نے جیسے پڑھنی ہے آپ پڑھ لیں, آپ کی نماز اللہ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہے اسی کے سامنے. ہم کتنی چیزوں کے اوپر ہم ان کمپرومائزنگ یا نان کمپرومائزنگ ہے. آپ نے بیت اللہ آدم کی بنیادوں پر کھڑا ہی نہیں کیا دوبارہ کہ کوئی بات نہیں جانے دو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنا جوڑ کے رکھا جا سکے جوڑ. صحابہ کے بارے میں بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے, کئی دفعہ ایسے معاملات بھی کیے ہیں کہ اپنی ججمنٹ کے خلاف جو بات چل رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یار فتنہ نہ ہو.
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے ایک سفر میں اپنی خلافت میں، تو انہوں نے مکہ میں آ کے مکمل نماز پڑھی ہے۔ مکمل نماز مدینہ والوں کی بنتی نہیں تھی، یہ مسافر ہوتے تھے، قصر بنتی ہے۔ قصر کے بارے میں یہ حکم مجھے آپ کو پتا ہوگا کہ اگر ہم مسافر ہیں تو آپ کو فرائض قصر کرنے پڑیں گے، یہ آپشن نہیں ہے، آپ کو قصر کرنے ہیں۔ عثمان نے مکمل پڑھی۔ عبداللہ ابن مسعود جو کہ علمی اعتبار سے بہت مضبوط صحابی ہیں، ان کو لوگوں نے بتایا کہ عثمان مکمل ظہر کے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ ابن مسعود نے یہ کہا کہ پڑھنی تو 2 ہی ہیں، ہم 4 ہی پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں عبداللہ؟ فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ فتنے کو اوائڈ کرنے کے لیے کس حد تک آپ، ہمارے صحابہ بھی جاتے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے رہے ہیں، ابھی نکلے ہیں، کوئی بات نہیں، جانے دو یار، بیت اللہ ہے، کوئی بات نہیں، لوگوں کے دل آپس میں جڑے رہے ہیں، ان کو ہم ڈسٹرب نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ اگر آرڈر کرتے کہ میں نے بیت اللہ ایسے بنانا ہے تو کون روک سکتا تھا؟ ٹھیک ہے رسول اللہ بالکل بنایا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر آپ نے لوگوں کا خیال کیا۔ تو لوگوں کا خیال کرنا ہے، لوگوں کو ان کے حساب کے ساتھ چلانا ہے، چیزیں گھول کے نہیں پلانی، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی کیپیسٹی کو اس اعتبار سے چلنا۔ یہاں پہ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کچھ عرصے کے لیے خلیفہ رہے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بیسکلی بھانجے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عائشہ نے ان کو یہ روایت سنائی کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو بنیاد ابراہیم کے اوپر لے کر آئیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے بات سنی اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر کعبہ کو منہدم کر کے دوبارہ بنایا، اور اس طرح سے بنایا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، کہ یہ حتیم شامل کر دیا۔ دروازہ قریش والوں نے اوپر رکھا تھا، انہوں نے اوپر اس لیے رکھا تھا کہ ہماری مرضی سے جو جائے گا وہ اندر جائے گا، انہوں نے اپنے لیے ایکسکلوزیو رکھا تھا۔ تو انہوں نے دوبارہ گراؤنڈ کیا دروازہ کہ یہاں سے جو مرضی داخل ہونا چاہیے، اللہ کا گھر ہے، داخل ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے دوبارہ ایسے بنایا، اللہ کا کرنا ہوا، فتنے کھڑے ہوئے، حجاج بن یوسف کو اپوائنٹ کیا گیا کہ عبداللہ بن زبیر کا معاملہ ختم کیا جائے، اور حجاج بن یوسف نے مکہ کے اوپر حملہ کیا، عبداللہ ابن زبیر اس میں شہید ہوئے۔ حجاج بن یوسف مکہ آیا، بہت ظالم انسان تھا، آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا۔ مکہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کعبہ تو بالکل چینج ہوا ہے، ایسا تو نہیں تھا جو رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے، تو اس نے عبد الملک بن مروان کو، غالباً جو اس وقت کا خلیفہ تھا، بتایا کہ بھائی جان یہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو نیگیٹیولی لیا، تو کیا کریں ہم؟ تو عبد الملک بن مروان نے کہا دوبارہ ویسے بناؤ جیسے رسول اللہ نے بنایا تھا، یعنی کہ وہی حتیم کو باہر کرو، ویسے بناؤ جو رسول اللہ نے بنایا تھا۔ مگر جب ان کو پتہ چلا کہ اصل میں یہ عائشہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی ایسا چاہتے تھے، تو ان کو افسوس ہوا۔ بعد میں بنو عباس کے زمانے کے اندر اور امام مالک کے زمانے کے اندر، جو ہمارے ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اس میں ایک خلیفہ گزرے ہیں مہدی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے امام مالک سے مشورہ کیا کہ ہم دوبارہ اس کو رسول اللہ جیسے چاہتے تھے ویسا بنا دیں۔ تو امام مالک، اگین آپ دیکھیں یہ جو فقہ تھا ان لوگوں کا اور جو دین کی انڈرسٹینڈنگ تھی، امام مالک نے کہا کہ یار یہ جیسا ہے اب اس کو چھوڑ دو، ورنہ ہر آنے والا بادشاہ اس کو اپنا مذاق بنائے گا اور وہ یہی کہے گا کہ ایسے کر دو ایسے کر دو، یہ اللہ کا گھر ہے، بس کو لیٹ اٹ بی، اس کو ایسے ہی چلنے دو، اور اب یہ ایسا ہی رہنا چاہیے۔ تو امام مالک کی اس بات کو مانا گیا، ایون تو آپ اگر میرے جیسا کوئی بہت ہی جذباتی مسلمان ہوتا تو وہ کہتا نہیں یار اللہ کے نبی کی بات کو ہم مانیں گے، مگر نہیں، جانے دو، بیت اللہ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ اس کی تعمیر تھی، بس اس کو کھلواڑ نہ بنایا جائے، اس کو ایک بادشاہوں کا کھیل نہ بنا دیا جائے، اب یہ ایسا ہی رہے۔ تو اب یہ ایسا ہی ہے، اور اب جب یہ بنے گا یہ ایسا ہی بنے گا، اب اس کا دروازہ ایسے ہی رکھا جائے گا اور اس کو ایسے ہی چلایا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ ماشاء، اگر اللہ کچھ اور چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ سارے کا سارا ایسے ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جتنی بنیادی چیزیں ہیں جی ہمیں جو قرآن سے ملتی ہیں، جو ہمیں صحیح احادیث سے ملتی ہیں، وہ تقریباً میں نے آپ حضرات کے سامنے کینی ہیں، ہمارے جو آن لائن بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم اس کو کنکلوڈ ایسے کریں گے جی، ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے ہمیں قرآن سے بھی معلوم نہیں ہے، ہمیں احادیث صحیحہ سے بھی معلوم نہیں۔ اہل کتاب کی روایات ہمیں ملتی ہیں، 90 سے لے کر 175 تک آپ کو روایات ملیں گی، اگین اہل کتاب کی روایات ہیں، اسرائیلیات ہیں، ہم اس طریقے سے ان کے اوپر یقین نہیں کر سکتے۔ ان کی قبر کہاں ہے، ان کی موت کیسے واقع ہوئی ہے، کیسے ان کا انتقال ہوا ہے، روایات میں یہی آتا ہے کہ اچانک ہوئی ہے، کوئی زیادہ ایسے کوئی بیماری نہیں تھی، اچانک موت کا فرشتہ آیا ہے، چلے گئے۔ قبر ان کی کہاں ہے، جو نون قبر ان کی ابھی ہے، تو فلسطین کے اندر خلیل ایک مقام ہے، پہلے اس کو حبرون کہا جاتا تھا، خلیل مقام ہے، آپ ابھی بھی گوگل کریں گے، ایون ویکیپیڈیا کے اوپر آپ کو یہ مل جائے گا، تو الخلیل کے نام سے شہر ہے ویسٹ بینک کے اندر، جو پیلسٹائن کے اندر آج بھی آتا ہے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ساتھ ہی سارہ علیہ السلام بھی دفن ہوئی ہے۔
یہاں پر یہ دفن ہے. باقی جو اصل میں چیزیں سیکھنے والی، اللہ نے ابراہیم کو کیسے منشن کیا، آپ حضرات کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے جی کہ اللہ نے اپنا دوست کیوں کہا ابراہیم، اس کی طرف ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں. اللہ نے کیا ورچوز بیان کی ہیں ابراہیم کے، قرآن بھرا پڑا ہے. ہم آپ سے مشورہ بھی ابھی بعد میں کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹینیو کیا جائے اور آگے ہم نے اس کو کیا چلانا ہے. اگر ہم تفسیر ہی چلاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر چیزیں آتی رہیں گی انشاءاللہ. جو مجھے یعنی کہ میں کوئی اس طرح سے کوٹ نہیں کر رہا کہ سب سے بڑی یہ چیز ہے، جو انسان کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں خود اپیل کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ نے جو یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب تمہارے رب نے ابراہیم کو آزمایا ہے کئی آزمائشوں سے اور ابراہیم نے ان کو مکمل کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے ہم سب متلاشی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایفرٹ کو ریکگنائز کر لیں. اللہ نے اس کتاب کے اندر ریکگنائز کیا ہے کہ اس نے اپنے امتحانات کو پورا کیا ہے. اور پھر جو سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کی ہے، جس کو ہم نے جو کہا ہے اس نے پورا کیا ہے. یہ ابراہیم کے بارے میں غالباً سب سے بڑی بات ہے. سلام علی ابراہیم بھی ہو گیا، سلامتی ہو ابراہیم پر، مگر یہ چیزیں باقی انبیاء کے بارے میں بھی ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین. مگر یہ جو ہے کہ وہ ابراہیم الذی وفا، یہ صرف اور صرف ابراہیم کے بارے میں یہ ہے کہ ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کی. ابراہیم ہمیں کیا مین لیسن سناتے ہیں، سکھا کے جاتے ہیں. اس میں میں چاہوں گا آپ لوگ بھی اپنا انپٹ دیں، کیونکہ ہم اس کو انٹریکٹیو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو سوالات ہیں جی میں ان کی طرف آتا ہوں، مجھے پہلے میرے سوال کا جواب دیں یا آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیں کہ ابراہیم کی زندگی سے ایک بنیادی لیسن میں اور آپ کیا سیکھ سکتے کہ اللہ کے حکم کے تصدیق ہم کرنا ہیں، وہ جیسا مرضی ہو. ہے. ہاں جی، ایبسولوٹ سبمیشن، کوئی بات نہیں، نو کوسچنز آسکڈ. کیوں شاہزیب بھائی، زرار بھائی؟ سیکریفائس. نام آپ کا معذرت کے ساتھ؟ عبد الباسط. کیا سمجھ آتا ہے یار؟ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ لبیک کہنا. فہد؟ صبر، کیونکہ ان کی اولاد میں بھی اپنے سے اللہ کے بنا بھی صبر. سر؟ شرک سے دوری. ڈیفینیٹلی بھیا. صبر اور سیکریفائس. سر آپ کا نام معذرت؟ حسین. اللہ سے وفا ہی ہے. اللہ سے وفا. جو بنیادی چیز آج کل آپ لوگ نوٹس کر رہے ہوں گے، اس کو میں غلط نہیں کہتا، مگر کیا آج کل یہ بات بہت زیادہ شروع نہیں ہوگی ہے کہ یار یہ حکم کیوں ہے؟ آپ نے نوٹس کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سنب کرو کسی بھی ایسے شخص کو جو آپ کو کہے کہ یار یہ کیوں ہے. آج کل حالات ڈفرینٹ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، لوگوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، تھوڑا سا ہمیں کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ کے اوپر آنا پڑے گا. آپ ضرور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ ٹیمپرامنٹ کیسا ہے اس پہ میں اور آپ چونکہ ہم تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے درمیان یہ ٹیمپرامنٹ از ناٹ دا ٹیمپرامنٹ آف ابراہیم. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو 100% لاجیکل ہیں ہم ان کو کوشچن کر رہے ہوتے ہیں. ابراہیم کو اللہ نے خالی ان لاجیکل احکامات نہیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلاف شریعت احکامات دیے ہیں. اس کو پلیز سمجھے گا، اللہ کسی شریعت کا پابند نہیں ہے، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، شریعت ہی اللہ ہے. آپ امیجن کریں کہ ابھی بیوی نے بچہ ڈیلیور کیا ہے، ابھی بچہ ہوا ہے. آپ لوگ بھی جو یہ کہہ رہے ہو سیکریفائس، ٹرو بلیور، کمپلیٹ اوبیڈینس، یہی بات ہے. ابھی بچہ ہوا ہے، یہ کون سی یعنی کہ تو کیا بنتی ہے کہ ابھی سفر کیا جائے؟ گھر والوں کا خیال رکھنا دینی حکم ہے جی، یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے. لے کے نکلو، یا اللہ کہاں جانا ہے، نکلو. کون سا حکم ہے یہ حجاج بھی؟ نکلو. نہ عقل میں آ رہا ہے اور شریعت کی بھی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، مگر اللہ پابند نہیں ہے، نکلو. ٹھیک ہے، اللہ نکل جاتے ہیں. کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ بات نہیں کرنی بیوی سے، بات نہیں کرنی بیوی سے. 1200 کلومیٹرز ہیں جو میں نے آپ آج گوگل کر کے مسافت نکال سکتے ہو پیلسٹائن سے مکہ کی، 1200 کلومیٹرز ہیں. سفر میں کمپینین نہ ہو یا پھر بات چیت نہ ہو، کیسے گزرتا ہے آپ کے سامنے؟ پھر ہماری گاڑیوں والے سفر نہیں ہے، صحرائی سفر ہے، جانوروں کے اوپر سفر ہے. بات نہیں کرنی، کوئی بات نہ کرو. ٹھیک ہے، اللہ نہیں کرتا. میرے جیسا بندہ ہوتا ہے، اللہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں، تجھے تو اچھا لگتا ہے نا میں اپنی بیگم سے اچھے طریقے سے بات کروں گا. روایات میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، مسکرا کر دیکھتے ہیں، تو اللہ ان کے اوپر رحمت کرتا ہے. تو اللہ تجھے تو اچھا لگتا ہے نا؟ نہیں اللہ میں بات بھی نہ کروں. ہم تو ہزاروں اعتراضات اٹھاتے ہیں، خلاف شریعت ہو کے میں اللہ نے کہا بات نہیں کرنی، اللہ میں نہیں کرتا. چھوڑو اور نکلو. ڈراپ کیا، نکلو. یا اللہ میں تھوڑا ریسٹ کر لوں میں کیسے واپس؟ نکلو. بتاؤ ہی نہ تم جا رہے ہو. ٹھیک ہے، نہیں بتایا. حاضر نے بار بار روکا ہے، بھائی کدھر؟
تو آخر میں خود پوچھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اللہ ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، پھر فلسطین میں رکیں یہ لوگ یہاں پہ. آپ امیجن کرو 100% آثار ہیں مرنے کے، مریں گے یہاں پہ 100%. اللہ کی مشیت نہ ہوئی تو مریں گے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اس کے بعد جی بچہ بڑا ہوا ہے، اب عمر ہے تھوڑا اس کے ساتھ انجوائے کریں، تھوڑا سا اپنا ٹائم سپینڈ کریں، ذبح کریں. ٹھیک ہے جی، ذبح کریں. شرک کے بعد سب سے بڑا جرم کیا ہے جی؟ قتل ہے. کسی کو ناحق قتل کرنا اور اپنے بچے کو قتل کرنا. قتل ہی ہے نا، ذبح کر دو، ہم کہتے ہیں ذبح کر دو، ہے تو قتل ہی ہے، اپنے بچے کو قتل کر دو. شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے. اللہ خلاف شریعت حکم دے رہا ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے، کر دیتے، ختم ہوگی بات. ابراہیم ہمیں یہ سکھاتے ہیں جو آپ لوگ سارے ماشاءاللہ کہہ بھی رہے ہو، کمپلیٹ اوبیڈینس، اور سمجھ آئے یا نہ آئے کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام اللاجیکل ہے. ڈیفینیٹلی اللہ کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے وہ کہاں سے اللاجیکل ہو سکتی ہے؟ اللہ تو سراپا علیم، علم ہی علم ہے. مگر ہمارا اس لاجک تک پہنچنا ہمیشہ ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس علم محدود ہے. صرف گزارش یہ ہے، یہ خاص طور پہ آپ جو تھوڑے یوتھ ہمارے ساتھ بیٹھیے، آپ لوگ نوٹس کر رہے ہوگے، آپ لوگ کل کوئی یونیورسٹیز میں جاؤ گے اگر ابھی تک نہیں گئے ہو، ایک دہریت کی فضا ہے ہمارے ملک میں ایک دہریت کی فضا ہے. ہماری فیملیز میں آپ تھوڑا سا کرے دیں، آپ کو شاید بچے نظر آ جائیں جو اللہ کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہوں گے، رسول کے اوپر اعتراضات اٹھا رہے ہوں گے. فہد ایسے معاملات چل رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے اس میں دیکھ، یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اگر مسلمان ہیں تو سبمٹ کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی لاجک فائنڈ آؤٹ نہ کرو، اپنے عمل کو کبھی بھی لاجک کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کرنا. اللہ کی طرف سے آگے ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو کریں، ایکسیپٹ بھی کیا، ایکنالج بھی کیا، عمل بھی کیا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اب اس کی لاجک تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں، کیا پتا آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی ہیلپ مل جائے. مگر اس لاجک کی بنیاد کے اوپر اس کو کبھی بھی میں ڈاؤٹ فل کنسیڈر نہ کروں، اپنے عمل کو کبھی بھی ٹائی اپ نہ کروں، یار نہیں جب تک سمجھ نہیں آئے گی نہیں کروں گا، یہ نہ ہو. اس عمل کو لے لیا، اللہ کے اوپر ٹرسٹ کیا کہ اللہ تیری طرف سے تو ڈیفینیٹلی اللہ لاجیکل ہوگا، میں اللہ تیرے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں، لے لیں اس کو. اس کے بعد ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ سلجھا بھی دیں گے کہ اس کی حکمت کیا ہے، میں نے کیوں ایسے رکھا ہے، ضرور سمجھ آئے گی. سود اللہ نے شروع سے کہا کہ میرے خلاف جنگ ہے، اللہ نے ہمیشہ سے کہا. ہمیں شروع میں سمجھ نہیں آیا، مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی ہے، اور کیا ہے. وہاں پہ ہم چیزیں بیچ کے نفع کما رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم پیسہ بیچ کے نفع کما رہے ہوتے ہیں قرضے کے اوپر، تو کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بے کو حلال کیا ہے. تو میں نہیں سمجھ آ رہی تو مان لو ہماری بات کو، انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. پھر ہم تھوڑا سا ایوالو کیے، ہم آگے چلے، فائنینشیل تھیریز آئیں، تو آپ کے پاس ٹائم ویلیو آف منی تھیری آئی، ٹھیک ہے نا جی، جس میں ہم نے یہ کہا کہ چونکہ پیسہ اپنی ویلیو لوز کرتا ہے اوور دا ٹائم، تو اٹ میک سینس کہ آپ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر چارج کرو. پراپر آپ نے سوفسٹیکیٹڈ تھیریز بنا لی. اللہ کا حکم سٹینڈ کر رہا ہے کہ یہ غلط ہے، بات ختم ہے. تو میں نہیں بھی سمجھ آنا، حالانکہ آپ تھوڑا سا اس طریقے سے دیکھیں تو چلو پاکستانی کرنسی کو دیکھ کر تو یہ بات بہت ہی زیادہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آج اگر میں فار ایگزامپل فہد کو ₹1,00,000 قرضہ دے رہا ہوں، 2 سال بعد اس نے مجھے دینا ہے، تو 1,00,000 دے دے یار مجھے، پاکستانی کرنسی تو نیچے ہی جا رہی ہے، تو سینس بنتی ہے کہ آج کا لاکھ 2 سال بعد کا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے غلط ہے، پرابلمز ہوں گے، اس سے مت کرو. آج آپ فائنینشیل اینالسٹ کو سنیں گے، آپ گلوبل فائنینشیل کرائسس دیکھیں گے، آپ کو ایک ہی چیز کامن نظر آئے گی کہ بینکنگ میل پریکٹسز ہیں، ایکسیسو لینڈنگ ہے، ایکسیسو انٹرسٹ ریٹس کے اوپر ہے. آپ کی اکانومی کو یہ تباہ کرے گا. ہمیں تو اپنے ملک میں نظر آ رہا ہے کہ اس کی تباہیاں کیا ہیں. اب آج اگر مجھے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا یار سود اس لیے غلط ہے، بڑا پرابلم ہوتا ہے، اس کے اکنامک امپیکٹس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ دیکھ لیجیے گا لیٹسٹ آپ کا گلوبل فائنینشیل کرائسس ہے 2007 کا، اس کے اندر آپ اس کے ریزنز دیکھیں کیا ہیں. بینکنگ میل پریکٹسز، بینک کو پتا تھا قرضے واپس ہمیں نہیں ملیں گے، یو ایس کے بینکس پتا تھا نہیں ملیں گے، انہیں بھاری سود کے اوپر دیے ہیں، اپنا سود کمائے، نکلے مارکیٹ سے. کریڈٹ ببل کریٹ ہوا ہے، پیسے کا ایک ببل کریٹ ہوا ہے اکانومی کے اندر، وہ پھٹا ہے. امریکہ کے اندر کرائسس آیا ہے، پوری دنیا میں ٹرکل ڈاؤن کیا ہے، پرابلم ہوگا. اب آج اگر مجھے سمجھ آ جاتا ہے یار اچھا سود اس لیے غلط ہے تو بڑا پرابلم ہے، تو کیا آج غلط ہوگا یا ہمیشہ سے غلط تھا؟ ہمیں آج سمجھ آئی. تو ٹرسٹ اللہ. ابراہیم کو تو جو اللہ نے کہا، ہمیں تو اللہ اس کا ایک اشیر بھی نہیں کہتا، ہمیں تو بڑے سمپل چیزیں اللہ نے کی. ابراہیم کو تو کہا بیٹا ذبح کر دو، ابراہیم نے کر دیتے ہیں. یا اللہ بات سمجھ نہیں آتی، جو صاحب اولاد ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی، کر دو، اللہ نے کر دو. تو جو بنیادی لیسن ہمیں ابراہیم سکھاتے ہیں وہ یہ، اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم ہے، کیس کلوزڈ. مگر دس از بٹوین اس. آپ لوگ ماشاءاللہ شوق سے اس کو سن رہے ہو، ہم ایسے ہی کریں.
آپ کے سامنے اگر کوئی آتا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ یار مجھے سمجھاؤ، تو سمجھانے کی کوشش کر لیں. خود نہیں سمجھا سکتے تو کسی کی طرف ریفر کر دیں. سنب نہ کریں. سنب کریں گے اس کے بہت برے اثرات آتے ہیں. اور پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر طرح کا بندہ ہے، اور پھر مختلف جگہوں کی طرف وہ چلے جائیں گے اگر ہم سے آنسرز نہیں ملیں گے. آپ خود کر سکتے ہو، بہت اچھی بات ہے. نہیں کر سکتے کسی کی طرف ریفر کر دیں تاکہ اس کو کچھ نہ کچھ تسلی ہو جائے. سنب نہیں کرنا. آپ امیجن کریں اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آ کے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. یہ سوال بنتا ہے جی؟ یہ کوئی اجازت ہے لینے والی؟ اور کہاں مانگی جا رہی ہے؟ مسجد نبی میں. کس سے مانگی جا رہی ہے؟ رسول اللہ سے. ہم کسی جس کی ویسی کوئی داڑھی ٹوپی جس کے سر پر ہو نا، وہ عالم ہو یا نہ ہو، ہم اس کے ساتھ بھی ایسی بات نہیں کریں گے یار ہمیں پتہ نہیں برا من آ جائے گا. یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت ہے. صحابہ نے دیکھا بندے کو، انہوں نے اس کو اشارے کیے چپ کر جا، کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو چپ کرایا. کوئی بات کرنا ہے. آپ نے قریب بڑھانے کا بیٹھو. آپ نے کہا کہ تمہیں اچھا لگے گا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا؟ یا رسول اللہ نہیں، میری غیرت تو گوارا نہیں. تمہیں اچھا لگے گا بہن کے ساتھ کرے؟ نہیں یا رسول اللہ. تمہیں اچھا لگے گا بیٹی کے ساتھ؟ سارے محرم رشتے آپ نے کرے؟ نہیں یا رسول اللہ میری غیرت تو گوارا نہیں کرے گی. تو پھر کسی اور کو بھی نہیں اچھا لگے گا بچے. یہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اور پھر اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کر دیں اور اس کی حفاظت فرما لے اس گناہ سے. وہ صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد سے مجھے کبھی بھی یہ چیز نیگیٹولی فلفل کرنے کی میری خواہش ہی نہیں ہوتی. تو کویشچنس کو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کرنا. یہ ہماری طرف سے جو غلطی ہو رہی ہے نا آج کل، وہ یہ ہے کہ یار پوچھتے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں یار بس ایسی ہے. نہیں آتا جواب تو اس پہ اپنے ایگو پہ لینے کی بات نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہمیں جواب نہیں آتا، کسی کی طرف ریفر کر دیں، گائیڈ کر سکتے ہیں تو گائیڈ کر دیں. یہی بہترین طریقہ ہے. ورنہ اس طرح ہمارے ہاتھ سے ہمارے بچے جائیں گے. آپ لوگ نظر ڈالیے گا، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو، مگر تھوڑا سا باریکی سے دیکھیے گا، آپ کو ایسے سوالات ملیں گے. یہ میں آپ کو 2008-9 کی بات کر رہا ہوں جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے. فیصلہ آباد میں ہم ایک بہت ہی ایک مناسب سے گھر میں گئے جہاں پہ کوئی بہت زیادہ ماڈرن گھر نہیں تھا. اس لڑکے نے وہاں پہ ہم سے 2 گھنٹے اس کے اوپر بات کی ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں آتے، ہمیں ملیں گے اب یہ چیزیں ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو نارملائز کریں، مگر یہ لوگ قابل رحم ہیں، یہ لوگ قابل محبت ہیں، ان سے پیار کیا جائے اور ان کو تسلی دلانے کی کوشش. کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کو گلے لگا دیں، یار کوئی بات نہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں ٹھیک ہوگا. دور نہیں کرنا کبھی بھی. آپ دور کریں گے کسی اور کے پاس جائیں گے. ہمارے گھر میں شاید اللہ نہ کرے پلیز اس کو برا نہ لیجیے گا، مگر یہ ممکن ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں آپ کے معاشرے میں، تو پیار کریں. کچھ بھی نہیں کرنا. آپ کو نظر آ رہا ہے نا بچہ کفر میں جا رہا ہے، آپ اس سے پیار کرنا نہ چھوڑیں. کچھ نہیں ہوتا. کم از کم بچہ تو آپ کا رہے گا نا، کبھی نہ کبھی آپ کے پاس آ جائے گا. ورنہ آپ نے ابھی سنپ کر دیا، بچہ بھی گیا دین سے تو پہلے ہی جا رہا تھا. تو کم از کم بچہ تو اپنا رہے جی. وہ لڑکا وہ لڑکی تو اپنی رہے، اپنے گھر کی رہے، تاکہ کبھی نہ کبھی تو ہم سے سن لے گا. میں ملیشیا میں تھا، ایک لڑکے نے یہاں پہ ہماری اسلام آباد کی یونیورسٹی کا لڑکا تھا، مجھے کسی نے کہا کہ وہ بکر بھائی یہ بہت پریشان ہے، اس سے بات کر لی. میں نے کہا کر لیتے ہیں. اس نے 3 گھنٹے میرے سے واٹس ایپ کال پہ بات کی، اور سارا مقصد یہ تھا، بہت جینیس لڑکا، سارا مقصد یہ تھا کہ اللہ سمجھ آ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، محمد ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہسٹورک پرسنالٹی ہیں، ڈینائی نہیں کر سکتے، نبوت سمجھ نہیں آتی، پروفٹ ہوڈ نہیں ہے، بندہ بہت اچھا تھا. 3 گھنٹے بعد مجھے کوئی سائنٹیفک تھیری سے، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں ہی نہیں، میں نے فائنانس پڑھا، اکنامکس پڑھا اور میں نے ریلیجن پڑھا. مجھے کچھ، میں سائنس کے تھرو جوابات نہیں دے سکتا، میرا فوٹے نہیں ہے. مگر اس سے صرف بات کی ہے پیار محبت سے، اس سے گپ شپ لگے، یار کوئی بات نہیں، اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ پریشان تھا، اینکشس تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے. آخر میں کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات سنائی ہے، اللہ کی محبت سنائی ہے کہ اللہ کتنا پیار کرتے ہیں، صرف یہ سنا ہے. اور اس نے رونا شروع کر دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بہت تھکا ہوا آدمی ہوں اس اعتبار سے، میں نہیں ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتا صحیح طرح. وہ رونا شروع ہو گیا اور اس نے مجھے کہا کہ اللہ واقعی ایسے ہے. میں نے کہا واقعی ایسے، میں تو جو بتا رہا ہوں اس سے تو بہت زیادہ. تب سے پکا نمازی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، تب سے پکا نمازی اور چیزیں پوچھتا ہے. یہ صرف پیار سے کافی چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں. لوگوں کو اچھی طرح ایڈریس کر کے ان سے اچھی چیزیں، ان سے معاملات ریزالو اچھی طریقے سے ہو جاتے ہیں. آپ امیجن کریں ایک شخص آتا ہے مسجد نبی میں، دیہاتی بدو، اور بیٹھ کے کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، ہی سٹارٹس ٹو یورینیٹ. صحابہ بھاگتے ہیں ہم اس کو روکیں، اللہ کے نبی روک دیتے ہیں، چھوڑ دو ہم تو قتل کر دیں، مسجد میں کوئی ایسا کرے گا ہم تو قتل کریں گے. آپ کہتے ہیں چھوڑ دو، مسجد ہے دھو لیں گے، کیا مسئلہ ہے، دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ اس کو کہتے ہیں کرنے دو بھائی کوئی بات نہیں، فرش صاف کرنا، مٹی صاف کرنا کیا مسئلہ. وہ جو فارغ ہوتا ہے، نان مسلم تھا، وہ آتا ہے، اللہ کے نبی اس کو بلاتے ہیں، یار بات سن. وہ بات سنتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری عبادت گاہ ہے، ہم یہاں پر ایسے کام نہیں کرتے ہیں، یہاں پہ ہم اللہ کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم یہ نہیں کرتے. وہ بندہ مسلمان ہوا ہے یا نہیں ہوا اللہ عالم،
مگر وہ اپنے قبیلے میں یہ نعرہ لگاتے ہوئے گیا ہے کہ میں بہترین آدمی سے مل کے آ رہا ہوں، اس نے مجھے ڈانٹا ہی نہیں، اس نے مجھے ڈانٹا ہی نہیں، اس نے مجھے ڈانٹا ہی نہیں، وہ یہ کہتا انفلوئنس تو کر گئے نا آپ، آگے ہدایت اللہ کے ذمہ۔ تو بندہ دور نہیں جانا چاہیے جی، نہیں تو دور جائے گا تو آج اتنے اوپننگز ہیں جہاں پہ وہ جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ تو یہ آخری کنکلوڈنگ چیز ہے ہمارے لیے، کیا ہے جی جو ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اللہ کا حکم آگے، اینڈ آف سٹوری۔ اور اگر کوئی ہمارے سامنے ایسا بندہ آ جاتا ہے جو کنفیوزڈ ہے، اس سے جتنا پیار دے سکتے ہیں اس کو پیار دیں، ایڈریس کر سکتے ہیں اس کی کوئریز کو کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، کسی کی طرف ریفر کر دیں، مگر اس کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آپ تعلق توڑیں گے تو وہ کسی اور کے پاس جائے گا، وہ اسے کہاں سے کہاں پہنچا جائے گا۔ یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں جی۔ یہ جو آپ کے سوالات ہیں نا جی، اس کا میں ایسے کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے نائف ہوا میں پھینکی تو جس سے نہیں جی میں نے نہیں سنا بچے، مریم یہ جو آپ پوچھ رہی ہیں، ہوا میں چھری پھینکی، جو لیونگ چیز تھی وہ لگی تو وہ حلال قرار دیے، مجھے نہیں معلوم، اگر غالباً کوئی اسرائیلی روایت ہی لگ رہی ہے، اللہ عالم، کسی صحیح حدیث میں میری معلومات کے مطابق نہیں ہے۔ لوط اور ابراہیم کیم ایٹ دا سیم ٹائم، جی یہ شاید آپ آج پہلی دفعہ شاید آ رہے ہیں، پچھلی کلاسز شاید آپ نے نہیں لی ہوں گی۔ تو لوط علیہ السلام جی ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور یہ ایک ہی وقت میں تھے، دو مختلف علاقوں کے اندر تھے۔ کیا ایسا کرنا صحیح تھا کہ بار بار کعبہ کو توڑ کر؟ نہیں ٹھیک تھا، اس لیے امام مالک نے آخر میں کہا تھا کہ یہ حکمرانوں کا کھیل بن جائے گا، اس لیے اس کو اب ویسے ہی رکھا گیا اور دوبارہ اس کو چینج نہیں کیا گیا۔ ہم دعا کر لیتے ہیں جی۔ آخری بات یہ ہے جی، یہ جو ہمارے آن سائٹ آئے ہوئے ان سے تو ہم ڈسکشن کرتے ہیں آفٹر عشاء انشاءاللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک سروے شیئر کروں گا، لائک آلویز میں کرتا ہی ہوں ہر کورس کے اینڈ میں، اس کو پلیز فل کیجیے گا، 1-2 منٹ آپ کو لیں گے انشاءاللہ، اس کو کیجیے گا۔ اور فیوچر کی اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ تھرو آؤٹ دی ایئر اب چلائیں گے جی، ونس اے ویک یا ٹوائس اے ویک اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، چلائیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آن سائٹ ہماری جگہ بھی ہو جائے، جس میں ہم مستقل اس کو پھر میلز کے لیے بھی ہو، فیمیلز کے لیے بھی ہو، پھر یہ مستقل ایک چیز چلے۔ گھر میں آبویسلی ممکن نہیں ہوتا ہے گیدرنگ کو جمع کرنا پراپرلی، تو ہم اس کو پراپرلی اس ڈیڈیکیٹڈ جگہ کو کریں۔ تو اس میں آپ لوگوں کے جو اس میں فیڈ بیک ہے، سجیشن ہے، ضرور دیں۔ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں کیا ہے، اس کے بارے میں پرائیویٹلی مجھے میسج کرنا چاہتے ہیں، اس سروے میں لکھنا چاہتے ہیں، ضرور لکھیے گا۔ ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں جی، اس کے بعد نماز کا بھی وقت ہے، ہم تو ویسے یہیں پہ عشاء ہم انشاءاللہ ادا کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں جی، اور اس کے بعد یہ آن لائن رہے گا جی، آن لائن انشاءاللہ رہے گا، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہماری ابتدا ہی آن لائن سے، اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے مرتے دم تک چلائیں، مگر انشاءاللہ آن سائٹ بھی اس کو چلائیں گے۔ دعا کر لیتے ہیں کنکلوڈنگ، آپ سب کو بہت بہت عید بھی مبارک ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی کوئی بات چیت ہو، میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ پرائیویٹلی میسج بھی کر سکتے ہو، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے چلائیں گے۔ تو 2-3 ہفتے کی بریک ہوگی، یہ عید کے جو دن بیچ میں آ رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ میں حاضر ہوں گا، اور ایک نئی چیز کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل تقبلنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ جو ہماری مختصر سی ایک ورکشاپ تھی، اس کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما۔ یا اللہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی ہماری کاوشیں ہیں، جس کے اندر کیا کچھ غلطیاں ہیں تو ہی جانتا ہے۔ اللہ جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت ہے، اس کو اپنے ہاتھوں قبول فرما لے، اور اس کو یا اللہ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سب کو یا اللہ اپنے عالم کی ہدایت میں ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کی برکت سے یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کو باقی رکھیں، ہماری زندگیوں میں دین کو باقی رکھیں، اور جتنے فتنے ہیں یا اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور ہم سب کو اپنی دین کے لیے استعمال فرما، اور ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، اور مستقل یا اللہ اس سلسلے کے بارے میں ہماری نیت ہے کہ مستقل اس کو چلائیں۔ یا اللہ تیرے سے دعا ہے کہ مستقل اس کو چلانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ بک منہ عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ جی، ہوپ فلی یہ سب اچھا گزرا ہوگا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک فائل، ایک ون ڈرائیو کا لنک شیئر کروں گا، اس میں یہ چاروں ریکارڈنگز ہوں گی، تو میں نے بیچ بیچ میں تو نہیں دی، مگر اب یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے، میں آپ کے ساتھ ایک لنک شیئر کروں گا، اس میں ساری کلاس 1 to 4 ریکارڈنگز ہوں گی، وہ آپ جب آپ کو ایکسیس ہو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا اپنے پاس، ہمیشہ آپ کے پاس انشاءاللہ رہ جائیں گی۔ انشاءاللہ کچھ عرصے میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔